بچپن سے ہی بڑا شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا، اور جو ہے نا میں بڑی خواہش تھی کہ یار جب میں کبھی بھی جاؤں گا نا پاکستان تو میں ٹرائلز دوں گا اور اس طرح کے نا جوائن کروں گا کرکٹ اکیڈمی وغیرہ. نہیں اب ہم پوڈ کاسٹ کیا کریں گے ہاں کرکٹ نہیں، کے. اب تو خیر ٹائم نہیں ہے اتنا. اور مجھے یاد ہے جب وہ ایک کہتے ہیں نا جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ دعا کریں نا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں لٹرلی بات بتا رہا ہوں، جب مجھے کوئی چوٹ لگتی تھی نا، کوئی فار ایگزامپل جاتے جاتے کوئی پیر سائڈ پہ لگ گیا یا کوئی چیز ایسے لگ گئی، میں دعا مانگتا کہ پاکستان جیت جائے. جب پاکستانی میچ چل رہے پاکستان جیتے، مطلب مجھے اور کوئی دماغ میں چیز نہیں آتی تھی. اور میں شیشے کے سامنے آپ کو پتہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو ISI کا چیف ہونا چاہیے. آپ اپنی شیشے والی کہانی آپ کی حب الوطنی اتنی ہے کہ There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو پوڈ کاسٹ چوک. جی آیا نو اور کیا ہوتا ہے بخیر اگلے، اور بھی کافی ساری زبانوں میں بھی کہا جا سکتا ہے. آج ہماری پوڈ کاسٹ چوک کی 3rd سیزن کی 13 ایپیسوڈ ہے، اور ہمارے ساتھ اسپیکرز میں ہیں احسن بھائی. احسن بھائی لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی موجود تھے اور اب ہمارے ریگولر اسپیکر ہوتے جا رہے ہیں. اور ہمارے آج ایک نئے اسپیکر ہیں، اپ کمنگ آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں ان کو، محسن بھائی. نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کو انوائٹ کرنے کا. بس میں طاہا بھائی سے بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا یہ کچھ آپ کو مارکیٹنگ کرنی ہے اس کی نا پوڈ کاسٹ کی، تو میں نے کہا چلیں پہلے میں خود آ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے ویوز بڑھ جائیں کافی سارے. گڈ. اور ویسے بھی ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ اپ کمنگ بزنس ٹائکون کے لیے بھی ہے، اپ کمنگ جو ہے پراپرٹی ٹائکون کے لیے بھی چل رہا ہے. تو آج جو ہمارے ساتھ ہیں وہ اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں. ہاں نہیں، آرٹسٹ بس آپ لوگوں نے بنا دیا ہے، اتنی خاص اسکلز ہیں نہیں تو. اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں ریگولر اسپیکر ابراہیم بھائی، اور میں ہوں عدنان. شاید میری آواز پہچان گئے ہوں گے. آئی تھنک عدنان بھائی آپ نے آج ریکارڈ قائم کیا ہے، تاریخ رقم کیا ہے. آپ نے کیا کیا ہے ریکارڈ؟ تاریخ رقم کی ہے، ریکارڈ قائم کیا آپ نے. کس چیز کا؟ آپ نے اتنا زبردست ہوسٹنگ اوپننگ کی ہے. میرے خیال میں عاقب سنے گا تو شرمندہ ہو جائے گا کہ یار میں کیا کرتا رہا ہوں. نہیں، عاقب سنے گا تو کہے گا کہ آئندہ اس کو ہوسٹنگ نہیں دے. آپ کو لیکن بولنا چاہیے تھا جی میرا نام عدنان ہے اور میرا تعلق چیچا وطنی سے ہے. وہاں چیچا وطنی سے ہی تعلق ہے میرا. اور پہلا میرے خیال میں یہ کہ آج ہمارے پاس جو ٹاپکس ہیں وہ کافی ویریڈ ہیں میرے خیال میں. ہاں، اور یہ سارے ٹاپک عدنان بھائی کی ریکویسٹ پہ رکھے گئے تھے. نہیں، میری ریکویسٹ پہ بالکل نہیں رکھے گئے تھے. مجھے تو بالکل لاسٹ ٹائم میں بتایا گیا کہ آپ بھی اس پینل میں شامل ہیں، تو میری ریکویسٹ تھی، میری ریکویسٹ تھی ایکسپرٹیز. نہیں، میری ریکویسٹ تھی کہ جو ہے آپ جتنا کامران خان کو فالو کرتے ہیں. کس کو؟ عمران خان. کون ہے وہ؟ کامران خان نہیں، عمران خان. اینکر نہیں ہے جو جس نے عمران خان سے بھی انٹرویو کیا تھا ابھی. وہ اتنا فیوریٹ ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے عدنان بھائی کے گھر گیا تو اس کو لگا کے ریسنٹ ویڈیو سجیسٹڈ ویڈیوز میں اسی کی لائنیں آئی. میں نے کہا کیا دیکھ رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جب بیٹھتا ہے نا تو اس کے پیچھے گرین اسکرین ہوتی ہے. گرین اسکرین پہ ایک کمرہ بنا ہوا، اس کا کتابیں ہوتا ہے، بڑا زبردست سیٹ اپ وہ ہوتا ہے نا اس طرح کا، لیکن اتنا اپیرنٹ ہوتا ہے کہ وہ گرین فیک اسکرین ہے. تو آپ تھے یہ کہ عاقف تھا؟ ہاں عاقف تھا. عاقف کہتا ہے کہ یار اس کا سیٹ اپ تو بڑا پروفیشنل ہے، یوٹیوب کے اندر یہ سارا چیزیں کر رہا ہے. تو ہم نے کہا یہ گرین اسکرین ہے یار، تمہاری آنکھیں تم کیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدنان بھائی جو ہے وہ، تو آپ کچھ کریں اینکر، وہ جرنلسٹ جس کو آپ مانتے ہیں، اس کی ساری پریڈکشن عدنان بھائی فالو کریں گے. نہیں، میں فالو نہیں کرتا. میں سنتا ہوں، میں عمران خان کو سنتا ہوں، میں ہارون رشید کو سنتا ہوں، میں کامران خان کو سنتا ہوں. لیکن مجھ سے آپ نے ایک سوال کیا تھا کچھ دنوں پہلے، ہم لوگ کھانے بیٹھے تھے تو عدنان بھائی نے پوچھا کہ آپ کا فیوریٹ جرنلسٹ کون ہے پاکستان میں جو میڈیا میں آتا ہے. بالکل، ایک تو کالمسٹ بھی ہے اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اینکر. آپ کہہ سکتے ہیں اینکر کون ہے. ہاں، اینکر بیسکلی جو کون ہے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ مجھے کوئی بھی نہیں پسند. یعنی
پوری اس کے اندر آپ پھر انہوں نے ملٹیپل نام لیے. میں نے کہا مجھے ان میں سے سب میں کچھ نہ کچھ کمیاں محسوس ہوتی ہیں. دیکھیں تو میں کسی کو بھی بہت کلوزلی فالو نہیں کرتا. پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے, ہر بندے سے کوئی نہ کوئی آپ نیگیٹو چیز تو نکال نہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کون جرنلسٹک اسٹینڈرڈس کے اندر جس کو اترنا چاہیے, کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کسی کے لیے فیور میں بائسڈ رہا ہے, رہتا ہے اور بدل جاتا ہے. ابھی پیچھے ابھی جو ہاٹ ٹاپک چل رہا تھا پاکستان میں براڈ شیٹ کا, تو اس میں ڈفرینٹ اینکرس کے ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھے. کچھ جو تھے وہ گورنمنٹ کے حق میں اس میں بول رہے تھے, اور کچھ اینکر ایسے تھے کہ یار وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں یار یہ تو سب غلطی گورنمنٹ کی ہے, یہ جو فائن ہوا یہ گورنمنٹ کی ہی وجہ سے ہوا ہے. کچھ اینکر اس کے اگینسٹ تھے, کچھ حق میں تھے. تو ایسا جس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کسی ابراہیم کو کہ براڈ شیٹ ہے کیا ویسے بیسکلی؟ اچھا, براڈ شیٹ کے بارے میں مجھے ابھی فرسٹ ٹائم جو میں نے پچھلے 2 ہفتے میں جو خبر آئی ہے تب مجھے پتہ چلا کہ براڈ شیٹ نام کا کوئی یہاں پہ ایک فرم ہے اور یہ سارا ہو رہا ہے. تو جب میں نے اس کو پڑھا تو پتہ لگا کہ یہ تو 2000 کے اندر سے پاکستانی گورنمنٹ اور نیب جو ہے وہ اس سے انگیج کر رہی ہے. نیب جیسے لوگوں کو پتا ہوگا, نیب جو ادارہ تھا وہ مشرف نے بنایا تھا. تو نیب نے آن بہاف آف پاکستانی گورنمنٹ اس نے جو یو کے بیسڈ 2 فرمز ہیں جس میں ایک براڈ شیٹ تھی اور ایک اور کوئی فرم تھی, ان سے انگیج کیا کہ ہم ایسٹ ریکوری کیس چاہتے ہیں جو بھی دنیا کے اندر جس نے پیسے چھپائے ہیں اور جو بھی انویسٹیگیشن کر کے وٹ ایور ہے. تو یہ میں آپ کو سرسری طور پہ بتا رہا ہوں, اس لیے اس کے اندر اور فائن ڈیٹیلز ہوں گی جس کو پتا ہوگا. تو بہرحال جب اس نے یہ کرنا شروع کیا اس کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا, تو اس کی ایک شرط تھی براڈ شیٹ نے کہا کہ مجھے تو پہلے محسوس ہو رہا تھا جو انیشلی جب مشرف صاحب کی گورنمنٹ نے پروپوزل دیا تو یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ لگ رہی تھی مجھے, کیونکہ اس میں صرف نواز شریف اور اس سے ریلیٹڈ یعنی جو آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی اس کے جو کارندے تھے انہی کے اوپر صرف کیسز تھے. پوری کرپشن اور جس کو کہتے ہیں نا ایک پوری ایک بڑا جو مافیا ہوتا ہے پولیٹیکل, وہ نہیں تھا. تو ہم نے اس سے بولا کہ ہم نے ریجیکٹ کر دی. تو ہماری ریجیکشن کے اوپر پھر یہ کہ مشرف کی جو نے یہ کیا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں اس کے اندر اور لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے جس میں پھر زرداری اور بھٹو خاندان اور پھر وہ باقی دیگر جو بھی آپ کے پولیٹیشینز بیوروکریٹس وغیرہ. مجھے نہیں پتا اس کے اندر کوئی آرمی جنرلز ایکس ریٹائرڈ کوئی تھے یا نہیں تھے, بہرحال پولیٹیشینس تو ضرور تھے. تو اس نے بولا کہ اس کے اندر ہمیں آئی تھنک 6 یا 7 کوئی بڑی فیملیز تھیں یا کوئی نام تھے اور بھی اس سے زیادہ تھے, آئی ڈونٹ نو 200 تھے کچھ, مجھے فگر نہیں پتا ایگزیکٹلی. تو ایک لمبی لسٹ تھی جس کو انہوں نے ہینڈ اوور کی. اچھا, اس میں کیا ہوا کہ وہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی. اکارڈنگ ٹو یہ براڈ شیٹ کا کلیم ہے کہ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی, اور ایز ایکسپیکٹڈ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 2003 کے کانٹریکٹ یہ ہوا تھا نا, کانٹریکٹ میں یہ ہوا تھا کہ اگر جو بھی پاکستانیز جو تھے جو اوورسیز جن کی جو بھی پراپرٹیز ہیں ان کو ڈگ آؤٹ کرنا ہے انہوں نے. تو کانٹریکٹ یہ ہوا تھا کہ جو بھی ڈگ آؤٹ ہوگی, پراپرٹی ڈگ آؤٹ ہوگی یا اکاؤنٹ ڈگ آؤٹ ہوں گے, اس میں سے 20% براڈ شیٹ رکھے گی اور باقی 80% جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوگا. تو ان کا کانٹریکٹ یہ ہوا تھا شروع میں جب بھی نیب فارم ہوئی تھی مشرف کے دور میں. تو اس کے بعد جو بھی انہوں نے لسٹ وغیرہ پرووائڈ کی, تو جو اس کا چیئرمین ہے, کیا نام ہے اس کا براڈ شیٹ کا, مساوی, ہاں مساوی, آئی تھنک وہ ایرانین ہے, اس نے خرید لی تھی. نہیں اصل میں ہوا یہ تھا برطانوی نجات, ہاں نہیں پہلے کیا ہوتا کہ براڈ شیٹ جس کے نام پہ تھی وہ جرمی سم تھنگ جیمز کوئی نام ہے بندے کا, آئی تھنک ایم ناٹ شیور. تو ہوا یہ تھا کہ اس بندے کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا تھا جب وہ براڈ شیٹ کو اون کرتا تھا, وہ کانٹریکٹ ایکسپائرڈ ہو گیا تھا 2003 میں. تو 2003 کے اندر کانٹریکٹ ایکسپائر کر گیا اور پاکستانی گورنمنٹ کے اوپر کچھ لائبلٹیز تھیں جو کہ اس نے پے نہیں کی تھی اکارڈنگ ٹو براڈ شیٹ. تو براڈ شیٹ نے پھر یہ کہ سو کر دیا تھا, اور جو سو کیا تھا لنڈن کورٹ کے اندر 2016 کے اندر اس نے سو کیا, اور 2019 کے اندر براڈ شیٹ جیت گیا تھا کیس اب فار اراؤنڈ $21 ملین کا 2019 نیب سے جیت گیا تھا. ہاں لنڈن کورٹ میں نیب کے خلاف اس نے, یا پاکستانی گورنمنٹ کے خلاف, نیب مینس پاکستانی گورنمنٹ. ہاں ہوا یوں تھا, جو مجھے ہسٹری اس کی پتہ ہے کہ جب 2 سال تو اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور براڈ شیٹ نے کچھ ڈگ آؤٹ بھی کر لی چیزیں, ہاں کر لی تھی. تو اس کے بعد ظاہری بات ہے جو مشرف صاحب تھے انہوں نے اپنے اس اقدار کو طول تو چڑھانا تھا. ہاں اس طول چڑھانے کے اس میں اس کو جو بھی چودھری ملے تھے اس کے ساتھ, انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ ایک آگے اقتدار میں نہیں آ سکتے. تو انہوں نے کیا, یعنی آپ کا اقتدار تول نہیں دے سکتا, تول نہیں دے سکتا وہ. تو اس نے کیا کیا کہ جو بھی انویسٹیگیشن وغیرہ ہو رہی تھی اس میں شریف فیملیز بھی تھی, اس میں کیا نام ہے زرداری فیملی بھی تھی, بھٹو فیملی بھی تھی, شیر پاؤ کا بھی نام آ رہا تھا, ہاں شیر پاؤ کا نام تھا. تو انہوں نے کہا کہ بس یہیں پہ انویسٹیگیشن جو بھی ہو رہی ہے اس کو روک دو.
ٹھیک ہے, ہمارا جو بھی کانٹریکٹ ہے وہ ون سائڈڈ انہوں نے اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیا. اس کے بعد پھر براڈ شیٹ نے کیس کیا تو وہ کیس جیتا. ایک اور چیز تھی بائی دا وے, براڈ شیٹ نے کہا کہ ہم نے کانٹریکٹ کرتے ہوئے بولا تھا کہ بعد میں پاکستانی گورنمنٹ ان میں سے کوئی نام نکالے گی نہیں. ہاں سنا گورنمنٹ نے نکال دیا. اور بعد میں یہی ہوا کہ پھر گورنمنٹ نے کہہ رہے تھے, اس نے بولا ایز ایکسپیکٹڈ پاکستانی گورنمنٹ نے اسی طرح کیا کہ بعد میں آ کے ظاہری بات ہے کہ آپ کیا تو پاور اپنے بندے نکلنا شروع ہو گئے, پاور ڈیلنگ اور یہ آپ نے کرنا ہوتا ہے نا. اس طرح عدنان بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پھر ڈیلنگ کرنی ہے, کسی کا نام نکالنا ہے, کسی کا ڈالنا ہے, واٹ ایور. تو دیٹس پاکستانی گورنمنٹ آئی, اس نے بولا کہ فلانے کا نکالو, اس کو رکھو, اس کو نکالو. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں یہی ہم کہہ رہے تھے. بہرحال الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ پاکستانی گورنمنٹ نے وہ کانٹریکٹ جب ختم ہوا تو کچھ بھی انہوں نے نہیں کیا اس کا. اور یہ جو گورنمنٹ ہے, یہ جو کمپنی ہے, اس نے کہا کہ ہم نے ایکچولی چیزیں ہینڈ اوور کی ہیں ان کو پراپر ثبوت کے ساتھ. وہ ثبوت پاکستانی کورٹ کے اندر چلے نہ چلے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو جس پہ پاکستانی گورنمنٹ نے ان کو جو بھی پیسے تھے ان کے وہ نہیں دیے تھے. تو مزے کی بات اس میں ایک یہ ہوئی, نہیں مزے کی بات یہ تھی پیسے دینے نہیں تھے انہوں نے, پیسے یہ یعنی ریکوری تھی, لیکن انہوں نے کوئی کلوز تو بنایا ہوگا نا کہ اگر ہم وہاں سے ریکور نہیں کر سکے, اور پاکستانی گورنمنٹ نے تو ہمارا جتنا محنت ہے وہ ساری ہم کہاں سے لیں گے. دیٹ واز اے پوائنٹ. اگر کوئی پیسے ریکور, اور براڈ شیٹ نے کہا پیسے ریکور بھی ہوئے ہیں, انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے. نہیں ریکور نہیں, انہوں نے پورا کیس بنا کے نیب کو بھیجا, تو آگے جو نیب نے آگے کیس چلانا تھا اس کے بعد ریکوری ہونی تھی. انہوں نے اس کیس کو آگے کنٹینیو کیا ہی نہیں, کیونکہ ان کا NRO سائن ہو گیا تھا. انہوں نے جو بھی فیملیز وغیرہ تھیں ان کو اپنے ساتھ تو ملانا تھا نا. مشرف نے تو اپنے اس میں یہی مینشن تھا کہ جو بلیک میلنگ کے لیے نا جو بڑے بڑے یہ جو پولیٹیشینس تھے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے کیسز کھول دیں گے, تو وہ ایک بہانہ چاہیے تھا انہیں کہ ان کو ایک پروف کے ساتھ بتا سکیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے تو پھر ہم آپ کے کیسز آگے کھول دیں گے. اس پہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں جو سما کا جو آرٹیکل ہے اس نے کیا لکھا ہے. اس نے لکھا ہے کہ ہاں, after initial investigation the list grew to 200 people and their companies. ٹھیک ہے, according to the Broadsheet LLC. Notable on this list were the Bhutto Zardari families, the Sharif family, and an individual who later went on to become the interior minister during the Sharif government in 2013. اب سنیں. We insisted that the contract must contain a clause that the list of names could not be changed after the contract went into force. Musavi said later events proved us correct in insisting on this clause. He said Musharraf appointed Lieutenant, I don't know, General Muhammad Amjad as the NAB chairman. ٹھیک ہے. During this time, NAB was very cooperative and the investigation was going very well, according to Broadsheet CEO. However, I wasn't surprised when General Amjad was removed very quickly because he was determined to clean up Pakistan. He said, I thought he was very naive to think that. Musavi said successive NAB leadership, including لیفٹیننٹ یا لیفٹیننٹ کیا پڑھیں گے اس کو, لیفٹیننٹ پڑھتے ہیں نا دیسی میں, لیفٹیننٹ پڑھتے ہیں. اچھا, تو لیفٹیننٹ جنرل خالد مقبول and Lieutenant General Munir Hafiz presented evidence that was not acceptable to the court. We also began to receive open requests to exclude certain individuals from the target list. اب سنیں. The Broadsheet CEO said NAB sabotaged his firm's effort at every step. We had identified, اب یہ کیس بتا رہا ہے, we had identified and frozen an account in New Jersey and asked NAB to seek release of the funds to Pakistan. نیو جرسی سے بولا کہ یہ فنڈس پاکستانی گورنمنٹ کے جس کے بھی اس کو فروز کرو, اس کو ریلیز کرو. یو نو واٹ دے ڈیڈ, یہ خود بول رہا ہے بندہ, یو نو واٹ دے ڈیڈ. فرسٹ دے ریموو دا پرسنز نیم فرام دا لسٹ آف ٹارگیٹس, دین دے ریلیز دا فنڈس ٹو ہم, اینڈ تھرڈ دے اپوائنٹڈ ہم ہوم منسٹر. ڈو آئی نیڈ ٹو سے مور, یہ اس کے کمنٹس ہیں. تو بیسکلی اس نے کہا ہے کہ یہ سارا تماشا ہوا. خیر, تو about the results Broadsheet delivered, Musavi said they identified hundreds of millions of stolen dollars, possibly $1 billion or even more. بالکل. پھر اس نے اور بھی چیزیں لوگوں کے نام لیے اور بتائے. بیسکلی تو مساوی نے کہا کہ ہم نے اتنی زیادہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا. آئیڈینٹیفیکیشن تو کم سے کم ہم نے کر لی تھی کہ یہ لسٹ آف ملینز آف ڈالرز باہر آلموسٹ اماؤنٹڈ ٹو بلین. اب ظاہری بات ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اور عمران خان اور اس سے پہلے بھی لوگ بولتے ہیں کہ وہ 200 بلین ہے اور فلانے بلین ہے اور کتنے بلین کہاں پہ. انہوں نے بولا کہ ہم نے آلموسٹ 1 بلین تک تو کر لیا تھا. اس کے بعد تو رک گئی, جو بھی انویسٹیگیشن تھی وہ رک گئی تھی کافی, جب بھی کانٹریکٹ ایکسپائر ہوا تھا 2003 میں. ریکوری ان کا کام نہیں تھا, ریکوری انہوں نے کوشش کی نا ریکوری کی. وہ جو ایک کیس کو وہ بتایا تو اس میں یہ ہوا فلانا. خیر جو بھی تھا, ان کو وہ کرتی تھی پاکستانی گورنمنٹ اکارڈنگ ٹو دیئر کانٹریکٹ. بیچ میں کیا ہوا کہ یہ کمپنی جو ہے وہ آلموسٹ بینکرپٹ ہو گئی.
ٹھیک ہے, اس کو پیسے ویسے بھی نہیں ملے. تو جو اس کا ایکس اونر تھا جرمی سم تھنگ جو بھی تھا, اس نے یہ مساوی جو ایرانین کوئی ہے کنسلٹنٹ ہے جو بزنس مین ہے, اس کو اس نے کمپنی بیچ دی. پاکستانی گورنمنٹ نے کیا کیا اکارڈنگ ٹو یہ, اب یہ براڈ شیٹ کا کلیم ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے آؤٹ آف یعنی چالاکی یا دھوکہ یا واٹ ایور, انہوں نے اس کیس کو سیٹل کرنے کی کوشش کی ود جرمی سم تھنگ. اچھا جرمی نے کیا کیا, جب اس نے کمپنی بیچ دی اس نے ایک اور کمپنی کھول لی آئل آف مین یا پتہ نہیں کہاں پہ, ود دا سیم نیم آف براڈ شیٹ, اور پاکستانی گورنمنٹ نے اس سے انگیج کر کے اس کو 5 ملین دے کے بولا ہم نے کیس کلوز کر دیا ادر کمپنی. تو پھر اس کا یہ جو کمپنی اس نے پھر کیس کیا کہ بھائی اس نے تو یہ ہمارے سے چیٹ کیا, فراڈ کیا, جس بندے جو اونر تھا وہ چلا گیا, کمپنی تو یہ ہے نا جس کمپنی یہ تو لائبلٹیز تو اس کمپنی کی ہیں, کانٹریکٹ اس کمپنی کے ساتھ ہوا تھا, اس کے ساتھ تو نہیں ہوا تھا, اس شخص کے ساتھ تھوڑی نا ہوا. ایگزیکٹلی. تو پھر وہ یہ ہوا کہ انہوں نے لاہور بولا لنڈن کی کورٹ کے اندر انہوں نے پھر کیس کیا, کیس جیت لیا انہوں نے, کورٹ میں کرتا تو شاید اچھا ہوتا. پھر کیس جیت لیا اس نے, اور ود انٹرسٹ آئی تھنک اراؤنڈ 33 ملین سم تھنگ او کرتی ہے, یا 29-30 ملین اراؤنڈ دس فگر جو ہے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو پے کرنے ہیں ان کو. دیٹس واٹ دے کلیم. تو گورنمنٹ اس نے کہا کہ, اور تو اس میں کیا ہوا کہ پاکستانی گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ ہم تو پے نہیں کر رہے بھائی, نیب نے منع کر دیا, ہم کیوں پے کریں. تو اس پہ پھر انہوں نے مختلف پاسبلٹیز ڈھونڈنا شروع کری لنڈن کے اندر ہی رہتے ہوئے کہ ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک کام کرتے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم جو آئی ہے یہاں پہ اس کے ایسیٹس یا اس کے جو بھی اس کو ٹیک کر لیتے ہیں. تو پھر اس پہ ایک کیس ہوا چلا, یا کسی نے بولا کہ نہیں یو کین ناٹ ڈو دیٹ کیونکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم از ناٹ اے ریپرزینٹیو آف پاکستانی گورنمنٹ. پھر ایمبیسیز کے جو اکاؤنٹ ہے وہ فریز ہو گئے. پھر پاکستان ہائی کمیشن کے پاس بینک اکاؤنٹ میں جو پیسے تھے اس میں سے فریز, اس میں سے لے لیے پیسے, اس میں سے پیسے نکال لیے خود ہی گورنمنٹ نے, کہا ہم یہاں سے لے لیں گے. تو پاکستان گورنمنٹ نے پھر کہا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, پتہ چلا کبھی ہمارا کبھی پرائم منسٹر وہاں گیا ہوا اس کو گروی رکھ پیسے دو. تو اس میں پھر کیا ہوا کہ انہوں نے کہا اب پاکستانی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو وہاں پہ ہمارے ایسیٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو نکالو. تو میرے خیال میں ریکو ٹیک کی بھی کوئی کمپنیز ہیں وہاں پہ اور کچھ ہے, تو انہوں نے اپنے ایسیٹ کیونکہ ان کو خطرہ ہے. آئی ڈونٹ نو اب اس کے کرنٹلی اس کا کیا مسئلہ ہے. ابھی کرنٹلی اس کا یہ کیا ہے کہ نواز شریف کلیم کر رہا ہے کہ میرے بارے میں کچھ نہیں ملا تھا, لیکن اس سے بولا کہ میری جیت ہو گئی ہے. تو اب ہمارے پی ایم نے اس کو دیکھ کے ایک کمیٹی بنا دی ہے. اس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے یا جو بھی اس کو سربراہی کر رہا ہے وہ ہے آئی تھنک جو پاناما کیس میں جو جج تھا جسٹس عظمت, اس کو بنا دیا. تو پھر جو مسلم لیگ نون ہے اس نے پھر اعتراض کیا کہ نہیں یار جسٹس عظمت کو نہیں بنانا. تو پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, میں تو وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ میں تو پوری دنیا کو جیسے میں جانتا ہوں اس طرح کوئی بھی نہیں جانتا. انگلینڈ کو جیسے میں جانتا ہوں, میں بچپن سے انگلینڈ کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا, جیسے میں انگلینڈ کو جانتا ہوں دنیا کا کوئی بھی بندہ ایسے انگلینڈ کو جانتا نہیں ہے. تو اس لیے شاید وہ براڈ شیٹ کو بھی اور انگلینڈ کے نظام کو بھی اس طرح جانتے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جسٹس عظمت ہیں جو وہی جو بھی سربراہی ہے کمیٹی کے وہی کریں گے. اب دیکھتے ہیں فائنڈنگ کیا آتی ہے اس کا اور کیا چلتا ہے اس کا. اور جو اپوزیشن ہے مسلم لیگ نون اور پی پی وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. وہ تو ان کی پریس کانفرنس وغیرہ آ رہی ہے کہ نہیں ہم کیا وہ براڈ شیٹ کے ساتھ دوبارہ کیس کھولنے جا رہے ہیں وہ کہ دوبارہ وہ سرچ انویسٹیگیشن کریں. براڈ شیٹ نے جیسے جو بھی اس کا چیئرمین جو سی او تھا اس نے کہا نا کہ اتنے بلینس ڈالر آلریڈی ہیں. تو اس کے بیاف پہ جو پی ایم نے ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گی یا جو بھی کرے گی تو فائنڈنگ دے گی 40 یا 45 دن کے اندر کہ یہ کون ہے اور کون ہے, پیسے کہاں ہیں, کس طرح ہیں, کیا کرنا ہے. آگے آیا دوبارہ براڈ شیٹ کو ہی دوبارہ کیس دیا جائے. اچھا ہاں, مطلب جس کمپنی نے ان کو 30 ملین کا وہ کیا ہے یہ دوبارہ اس کے دوبارہ اس کو کیس دیا جائے. کیا کرنا ہے اب دیکھتے ہیں. تو مریم نواز جو فراڈ شیٹ کہہ رہی تھی اس کو براڈ شیٹ کے نام کے وہ کچھ جلسے میں کھڑے ہو گئے, تو وہ میرے خیال میں کس کانٹیکس میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو براڈ شیٹ نے بولا ہے کہ ہماری فیملی کے اوپر جو بیسیکلی ہوا یوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کیس میں جو ان کے لندن کے جو فلائٹ ہے نا ان کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو پاکستان میں جو نواز شریف کو جو سزا ہوئی ہے وہ لندن کے فلیٹ میں سے ہوئی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری فتح ہے, لیکن اس میں اس جو فلیٹس ہیں اس کے علاوہ بلینس آف ڈالر جو ہیں نا انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہیں نواز شریف کے ہیں, ٹھیک ہے. وہ شاید انہوں نے وہ کیس پڑھا نہیں یا وہ جو بھی ججمنٹ آئی وہ پڑھی نہیں. تو اس کے بعد وہ مریم صاحبہ بعض اوقات ہوتا ہے تھوڑی ہیسٹی بھی ہیں, شاید تھوڑی جلدی ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں پھر ان کو ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے. مریم صاحبہ کیا ہمارے یہاں تو جتنے بھی پولیٹیشین ہیں وہ ایسے ہی وہ بعد میں سوچتے ہیں کہ اچھا ہاں یہ ہم نے کیا کر دیا. ٹرمپ سے تو کم ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے بھی اپنی ایک اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ کہا کہ ہم جو ہے بڑا احتساب کریں گے اور جو ہے نا کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑا انصاف ہوگا لوگوں کے ساتھ, اور تب یہ کیسز بنے. اور
ابھی بھی جب یہ گورنمنٹ آئی ہے تب بھی یہی کچھ سملر ہوا ہے, تو اس سے کنیکشن کافی مجھے تو لگتا ہے مل رہا ہے کافی. دیکھیں اکثر دیکھا بھی گیا ہے, اور بادی النظر میں, بادی نظر کی انگلش کیا ہوتی ہے؟ ہاں, بادی النظر میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمیشہ نیب کو سیاست میں یوز کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر مشرف کے دور میں دیکھا جائے تو بھی, اس کے بعد بھی جو بھی گورنمنٹس بنتی ہیں اس میں بھی, اور اب 2018 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو نیب کو واقعی میں یوز کیا جائے. اگر اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے کہ نیب کو یوز کیا گیا ہے اس بارے میں, کہ اگر جب الیکشن آتے ہیں تو سارا پورے 5 سال نیب چپ رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. جو ہی الیکشن آتے ہیں تو ایک دم ایکٹیو ہو جاتی ہے کہ فلانے کا بھی کیس ہے, فلانے کا بھی کیس ہے, فلانے کا بھی کیس ہے. تو اس کے پیچھے کون ہے, کون سی خلائی مخلوق ہے یا کون سے فرشتے ہیں, یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن دیکھنے میں یہ نظر آتا ہے کہ واقعی میں یہ والا جو کلیم ہے اپوزیشن کا, یہ کہیں نہ کہیں ٹھیک نظر آتا ہے کہ سیاست میں نیب کو یوز کیا جاتا ہے. اس کے اندر تو دیکھیں ایک اور چیز آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو بھی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے آپ کا, وہ بیٹھ کے اس کے ریگولیشنز, اس کے اصول و ضوابط جو بھی ہیں وہ طے کیوں نہیں کر لیے جاتے. ایک اپوزیشن نے, وہ جب اپوزیشن میں ہوگی تو بولی کہ نیب کو ٹھیک کرو, نیب کو ٹھیک کرو, نیب کو ٹھیک کرو, یہ غلط کرتی ہے لوگوں کا. وہی حکومت میں آتی ہے تو وہ اسی نیب کو اسی طریقے سے استعمال کرتی ہے. مزے کی بات ہے کہ مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب حکومت میں تھے اور ان کی حکومت میں رہتے ہوئے نیب بہت ایکٹیو تھی, اور ان کے بندوں کو اٹھا رہی تھی, اور ان کے الائز کے بندوں کو اٹھا رہی تھی جو ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں ہیں اور ان کے ساتھ ملیں. تو نواز شریف نے آ کے پھر بولا تھا کہ یہ نیب کو یہ کیسا بنا دیا, وہ جس کو چاہے اٹھا دے اور جس کو چاہے بند کر دے, اور یہ کیا طریقہ ہے جس کے پاس ہے تو نیب کے پر جو ہے وہ کاٹنے پڑیں گے, یا کچھ اس طرح کا کوئی کمنٹ دیا. اس سے بڑا شور ہوا تھا کہ دیکھو یہ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو سیبوٹاج کر رہے ہیں, اور اپوزیشن نے بھی اس پہ بڑا, وہ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ صحیح کر رہی ہے نیب اور اس طرح ہونا چاہیے. اب کہنے کا مقصد یہ کہ کون نیب پہ ٹرسٹ کرتا ہے, یعنی کیا نیب واقعی اپنی جورسڈکشن سے زیادہ آگے بڑھ کے کرتی ہے, اور جو اس کا طریقہ کار ہے وہ واقعی انصاف پہ مبنی ہے, یا ہاکش ہے. وہ ہاکش کا مطلب کہ وہ بہت اگریسو ہے, اور وہ یعنی آؤٹ آف دا وے جا کے لوگوں کو تنگ کرتی ہے. ٹھیک ہے, باقی دنیا کے اندر بھی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کی ہوتی ہیں, کرپشن کی ہوتی ہیں. نہیں, تنگ یہاں پہ تنگ کا مسئلہ نہیں ہے. جو کرپٹ ہے اس کو تنگ کرو, میرا تو یہ ماننا ہے. ٹھیک ہے, اس کو تنگ کرو, ایلیگیشنز ہے نا. نہیں, کہنے کا نیب کیا کرتی ہے عدنان بھائی, نیب کیا کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ایک بندے کے حوالے سے کوئی کیس کی ایلیگیشن لگی ہے, الزام لگا ہے. اب الزام کو الزام کے طور پہ ہی ٹریٹ کیا جائے گا کورٹ. یہ تو انصاف کا بیسک بنیادی پرنسپل ہے کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. اب اس کے اندر آ کے اس بندے کو ایز یعنی مجرم نہ کہ ملزم کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیا جائے فرام دا گیٹ گو, کہ ہٹ کرنے ڈال دو, اس کو جیل میں ڈال دو, اس کو کسٹڈی میں دے دو, مہینے کے لیے نیب کی کسٹڈی میں بیٹھا ہوا ہے, مہینے کے لیے فلانے کی کسٹڈی میں, اور پھر وہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینڈ کسٹڈی ہو رہی ہے, اور ابھی تو ہم انویسٹیگیشن چل رہے ہیں, اور وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے, ابھی تک تو کچھ پروو نہیں ہوا, ابھی چارج بھی نہیں ہوا, کورٹ میں کیس گیا ہی نہیں ہے, ابھی تو ساری تفتیش ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہونا چاہیے نہیں ہونا, لیکن ایسا بظاہر محسوس ہوتا ہے جب ساری دنیا میں یہ بات جاتی ہے, کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے. یعنی آپ ایگزٹ کنٹرول میں ڈال دیں, یہ سمجھ آتی ہے بندہ کہیں بھاگ کے نہ جائے, آپ کو اتنا خطرہ ہے. آپ اس کو جو عارف نقوی صاحب کے ساتھ جو ہوا تھا جب ان کا کیس چل رہا تھا, جو کہ یہ ایسی جو ابراج گروپ کے جو اونر تھے, سی ای او تھے, جو بھی تھے, یو کے اندر ان کے اوپر کیس ہوا تو ان کو ہوم اریسٹ کر لیا کہ گھر کے اندر بیٹھے رہو, تم گھر کے اندر, اور ان کو میرے خیال میں کوئی وہ تھا کہ آپ جا نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہ کر لو. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اتنا موقع نہیں ملتا کہ شور شرابہ کرنے کا فلانا. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ شور زیادہ کیا جاتا ہے, اور نیب اگر کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے تو اس کو ہیرو بن جاتا ہے, ہیرو بن جاتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ حمزہ شہباز کے اوپر یا شہباز شریف کے اوپر آ رہے لوگ باہر کھڑے ہو گئے, یہ تو ہیرو, تو فلانا. اگر کوئی اس طرح کا کوئی پولیٹیشین آ گیا تو وہ چڑھ گیا اوپر. تو یہ آپ کی جو ادارے ہیں وہ موقع دیتے ہیں, کیونکہ آپ کے یہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, آپ کے اداروں پہ کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہے, نہ گورنمنٹ میں کرتا ہے نہ اپوزیشن میں کرتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کو پولیٹیکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اور جہاں تک ریکوری, دیکھیں یہ بھی ابھی جو ملیشیا کے اندر جو ہوا, یہ تو ہمارا ایک ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بنتا جا رہا ہے, قومی وظیفہ بنتا جا رہا ہے, وزیرہ بنتا جا رہا ہے, وطیرہ, سوری, ہاں, سو ہمیں وطیرہ بنتا جا رہا ہے کہ یہ یہاں سے انہوں نے پیسے لے لیے اپنی مرضی سے اٹھا کے, پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اوپر سوچ رہے ہیں کہ ہاتھ ڈال دیں گے, ملیشیا کے اندر ہمارا جہاز پکڑ کے رکھ لیا. تو کیا اب دنیا کے اندر ہماری جو چیزیں, کیا ان کو, یعنی یہ آپ کی
مطلب آپ سوچیں کیا کہیں امریکہ کا کوئی کسی کی ہمت ہے کوئی کر سکتا ہے کہ امریکن کسی ایسٹ کو آپ پکڑ کے بیٹھیے اور وہ چپ بیٹھا رہے؟ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کیا ہو رہا ہے ایسا ہو کہ ویتنامی جو گورنمنٹ ہے وہ ادھر آ جائے کہ یار یہ آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہ پوڈ کاسٹ سے جو پیسے کما رہے ہیں ہمیں دیں اور کلیئر کر دیں کہ ہم واقعی میں کچھ بھی نہیں کما رہے اس کے ساتھ. نہیں, ہم لوگ جاب کے ذریعے جو وہ ہے اس پہ بھی تو کر سکتے ہیں نا سیلریز. ہم ایسا نہ ہماری ہم کو ڈائریکٹ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوں. صحیح بات ہے. تو بہرحال یہ ایک سچویشن ہے ہماری جو دیکھیں میرے خیال میں انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں پاکستانی پالیٹکس کے اندر آگے کیا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھتے ہیں کہ ویسے آپ کا کیا خیال ہے عدنان بھائی, آپ چاہیں گے کہ کیا براڈ شیٹ دوبارہ کیسز اوپن کرے اور جائے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کو اس کو دوبارہ پرسو کرنا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں تو کرنا چاہیے اس کے جو بھی, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ نہیں ہے کہ پہلے نیب کو ٹھیک کیا جائے. آئی تھنک ٹرانسپیرنسی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے کہ آپ کو یعنی اتنی ذلت کے بعد جو خود براڈ شیٹ نے ہمیں ذلیل کیا پوری دنیا میں, اور اتنے پیسے آپ کے ضائع ہو گئے نا, گورنمنٹ کا ضائع ہوئے اور آپ کو سود بھی دینا پڑا. جو کانٹریکٹ ہے نا, کانٹریکٹ جیسے ہمارے پی ایم کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں, تو کانٹریکٹ کم از کم اس کمپنی کے ساتھ کچھ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے تم جو بھی ڈگ آؤٹ کر رہے ہو, اکاؤنٹ ڈگ آؤٹ کر رہے ہو یا جو بھی تم پراپرٹی کر رہے ہو, ٹھیک ہے, پھر اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. نہیں دیکھیں کانٹریکٹ تو پہلے بھی بڑا اچھا تھا, اسی بیس پہ تو وہ جیت سکی ہے. کانٹریکٹ اس نے اتنا مضبوط بنایا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر یہ گورنمنٹ پیچھے ہٹی ہے تب ہم لوگ پیچھے ہٹتے ہیں. دیکھیں ادارہ ایز اے ادارہ, ہم لوگ ایز اے انسٹیٹیوشن نیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا. ہو سکتا ہے سنیں بالکل, یہ پورا انسٹیٹیوشن بنائے اس طرح کا نہیں, جو یوز کیا جا رہا ہے نا نیب کو, ہر انسٹیٹیوشن کو یوز نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھے بتائیں نا, کچھ انسٹیٹیوشن اتنے پاورفل ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ان کو بائی لا ان کو پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جس کو یوز نہیں کیا جا سکتا؟ میرا خیال میں کچھ ادارے ہیں جن کو کم استعمال کیا جا سکتا ہے بنسبت دوسرے. مثال کے طور پہ آرمی میرے خیال میں بہت ہی انڈیپینڈنٹ ہے, کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی. اب وہ کس وجہ سے نہیں آ سکتی وہ دیکھنا پڑے گا, وہ یوز کرتی ہے باقیوں کو, باقی دوسرا میرے خیال میں وہ بھی یوز ہو رہی ہے. دوسرا میرے خیال میں وہ بھی تو یوز ہو رہی ہے. دوسرا میرے خیال میں کہ پاکستان کے اندر جو کورٹ کا سسٹم ہے وہ بھی دوسرے اداروں کے مقابلے میں بہت حد تک اگر چاہے تو ایکسرسائز کر سکتا ہے. ہاں اس کو بھی پیسے دے کے خریدا جاتا ہے, اس کے اندر بھی تھریٹس دی جاتی ہیں, سب کچھ کیا جاتا ہے. لیکن نیب ایز اے ادارہ تو بالکل سب, اس کا کون لگاتا ہے, نیب کا چیئرمین کون لگاتا ہے؟ اپوزیشن اور گورنمنٹ مل کے. ہاں تو اب کیا مطلب ہے کہ اب جبکہ کورٹ کے اندر تو پوری وہ ہوتی ہے نا, اور آرمی کے اندر بھی جو جج ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ ہی لگاتی ہے. نہیں لیکن آپ کے پاس لسٹ ہوتی ہے نا میرٹ کی, یعنی ایک پروسیس ہوتا ہے اوپر آنے کا. آرمی کے اندر ایک پروسیس ہے اوپر آنے کا, لوگوں کے نام ہوتے ہیں. آرمی چیف لگانے کا کوئی پروسیس نہیں ہوتا, کسی کو اٹھا کے لگا سکتے ہو, مطلب جنرل لیول. لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا نا. آپ نے دیکھا کہ کوئی سینئر پچھلے جو جنرل راحیل تھے وہ سینئر تھے. نہیں وہ سینئر نہ بھی ہو, کون سا پی ایم ہے جو اپنی مرضی سے لگاتا ہے اور اس کے ہاتھوں نہیں پٹائی کھاتا اس کے باوجود؟ ہاں وہ الگ بحث ہے, وہ ایک الگ ہے نا. کیوں ہے؟ کیونکہ ایز اے ادارہ آپ آرمی کو نہیں چلا سکتے. وہ ادارہ مضبوط ہے, اس کے لوگ مضبوط ہیں, اس کا اسٹرکچر ہے. اسی طریقے سے ادارے کو مضبوط کرنا ہے کہ ادارے کو ختم تھوڑی نہ کرنا ہے نا. نہیں ختم کرنے کی میں بات ہی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ نیب کیوں ایکسپلائٹ ہوتا ہے اتنی آرام سے, کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا جب وہ بنایا گیا تھا وہ اکاؤنٹیبلٹی تھا, لیکن اکاؤنٹیبلٹی جو میری پسند کی ہو, جو میں چاہتا ہوں اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی یہ تھا نا. مشرف صاحب کا بھی یہ تھا کہ ان کا نواز شریف سے خاص لینا ہے, تبھی وہ گئے. تو آئی ڈونٹ نو یعنی نیب کو کس طرح بہتر کرنا چاہیے. اوبیسلی میں تو ایک لے مین ہوں, ہم سب یہاں لے مین ہیں, ہمیں کوئی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا کہ نیب ہو سکتا ہے اس کے ادارے کے اندر بہت مسائل ہوں, ہو سکتا ہے چند مسائل ہوں, واللہ عالم. لیکن ہمارے یہاں ایک جنرلی یہ چلیں اس کو دیکھتے ہیں کہ کمیٹی بھی کیا کرتی ہے. اور کہ جیسے ابھی ابراہیم بھائی بتا رہے تھے کہ ہمارے کچھ ادارے ہیں جن کو یوز نہیں کیا جا سکتا, لیکن ابھی پیچھے میں نے خبر پڑھی ہے کہ ہمارے ایکس ISI چیف وہ پچھلے 2008 سے را کے ساتھ اپنے کنیکشن میں ہیں. ہاں تو میں تو شوق ہوا تھا. آپ میں سے کوئی شوق ہوا کہ نہیں ہوا, لیکن میں ہوا تھا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا کی سب سے اچھی آرمی, دنیا کی سب سے اچھی انٹیلیجنس ایجنسی, اس کو پچھلے 12 سال سے پتہ نہیں کوٹ اینڈ کوٹ کر رہے ہیں کہ نہیں ہے کیا یوں کوٹ اینڈ کوٹ آپ وہ کر رہے ہیں. میں مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ دنیا کی سب سے اچھی ایجنسی جو ہے نا وہ ISI ہے, لیکن اب تھوڑا مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ پچھلے 12 سال سے ہمارا چیف ڈبل ایجنٹ تھا.
I don't think double agent. There is too much. नहीं मैं एक बात यार ये देखें ये आप लोगों का डिस्कशन टॉपिक है क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड करूँ ना तो ब्लैक वीगो खड़ी हो और मैं चाहता हूँ मेरे रिश्तेदार ही मेरा वेलकम करें. आप लोग हमारे जो पीएम है वो जमहूरियत पे जो है ना वो बिलीव करते हैं, वो हर जो बंदा अपनी बात कर सकता है, आप खुल के बात करें. यार वो तो खुद उनके साथ हर रूम में वो एक बंदा बैठा होता है पीछे मुस्कुराता हुआ बैठा होता है. आप खुल के बात करें. नहीं अब तो बाकायदा मीडिया में ये चीज़ आ चुकी है हमारी. हाँ मीडिया में देखिए, मीडिया डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोर्ट में कहा है. अच्छा ये वही जिन्होंने बुक भी पब्लिश की है. हाँ ये वही. अच्छा वही है. असद दुरानी साहब. The Spy Chronicles of फिर तो कोई इशू ये वो है जो कि वो बड़ा मशहूर आया था अल जज़ीरा में हेड टू हेड जो आते हैं, मेहदी हसन जो जर्नलिस्ट, उसके साथ यही हिसाब थे जिन्होंने फेस किया था और उसको भी बड़ा शोर शराबा मचा था. उन्होंने बड़े अजीब गरीब कुछ जवाब दिए थे सवाल. APS हमले के हवाले से भी वही उस पर पूरा इंटरव्यू था. हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि जो भी मैंने उससे सुना था कि कुछ कंट्रोवर्शियल बातें उन्होंने काफ़ी की थी इसके अंदर ना, प्रोवोकेटिव बातें की थी उन्होंने प्रोवोक करने के लिए. तो कहने में से कि अच्छा ये साहब जो है कोई अभी तो कोई इन पे एलिगेशन है ना, डबल एजेंट तो खैर कोई इनको नहीं कह रहा क्योंकि ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है. डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि वो इंटरेक्शन ही वाज रिटायर्ड. पहले की बात है वो कोई एक्टिव वो जॉब पे नहीं थे, वो रिटायर हो चुके थे. नहीं देखें यहाँ पे देखें असल में होता ही ये है मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमने जो मेयार रखा हुआ है पॉलिटिशियंस के लिए वही मेयार हमारा होना चाहिए सबके लिए. ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर नवाज शरीफ एक्स PM भी है और एज एन एक्स PM जाके वो इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं और उनके साथ बैठ के वो मिल भी रहा है और एक्स उनके पॉलिटिशियंस और एक्स आर्मी या इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, जिस तरह वो पता नहीं किसका नाम आ रहा था वो स्टील मित्तल और पता नहीं वो जो जंदल हाँ बर्थडे इसकी बर्थडे मनाने के लिए जंदल भी है, उसके साथ भी ताल्लुकात हैं और ऑन वोट मतलब ये वाला जो आपका जो एक्स PM रह चुका है वो इस तरह की इंटरेक्शन कर रहा है. तो हम क्या समझते हैं, हम कहते हैं कि यार ये आपके नेशनल इंटरेस्ट को सैबोटाज कर रहा है. नहीं आप ये मानते हैं कि हमारे जो PM होते हैं सिविलियन PM होते हैं क्या उनको सब कुछ पता होता है पाकिस्तान के बारे में? नहीं पता होता ना. उनको आप छोड़ उनको आप साइड पे रखें. नहीं लेकिन ना नहीं पता होता तब भी क्या ये सही है किसी एक एक्स PM स्पेशली जो आपका अजली दुश्मन है इंडिया उसके साथ मिलके अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के लिए जाके वो नहीं होना चाहिए ना. हम उसको असूली तौर पे और अखलाकी तौर पे गलत समझते हैं. एक तो होना ही चाहिए जो भी पब्लिक अकाउंट होल्डर्स हैं उनको कम से कम कोई एक 5 या 10 साल के लिए पाबंदी होनी चाहिए कि किसी बाहर मुल्क सेटल ना हो, देयर सिक्योरिटी रिस्क. ये तो आप मजे की बात बताऊं, हमारे मैं पीछे गिन रहा था एक असलम बेग को छोड़ के हमारे पिछले जो पांच आर्मी चीफ है ना सारे पाकिस्तान में नहीं है. आप मुशर्रफ देख लें, आप ये पाकिस्तान जिंदाबाद क्या नहीं देख रहे साहब, जनरल राहिल साहब नहीं है, हमारे एक्स जो थे ISI चीफ जनरल पाशा वो नहीं है वहाँ पे. तो नहीं वो मैं ये नहीं कह रहा वो पाकिस्तान की खिदमत ही कर रहे होंगे, हम भी यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे बैठ के. लेकिन ये सवाल ये वो हर इदारे में क्यों अब खिदमत करने मैं सोच रहा हूँ अक्सर इदारों में अब खिदमत करने आ जाते हैं ना, बहुत शौक है उनको खिदमत करने का. बहुत माशाल्लाह. ऐसा लगता है कि दूसरे ऐसा लगता है बाकी सिविलियन जो है ना वो खिदमत के लायक ही नहीं है. खिदमत कहने का मकसद ये सिविल सर्विस हमारी इतनी कमजोर हो गई, मतलब कि यार असल में लोगों को भी पता है कि सिविल सर्विस के पास नहीं हमारे आर्मी में बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं इसलिए. अच्छा बहुत टैलेंटेड लोग हैं. लेकिन सारा टैलेंट पूल हमारा वहाँ पे मिल जाता है. पिछली कोई ये पॉडकास्ट में आपने कुछ बोला था कि यार मैं तो पाकिस्तान को सिर्फ यही मानता हूँ कि पता नहीं कितने 35-37 साल से ये पाकिस्तान, क्योंकि आप अंडर द आर्मी जो मार्शल लॉ के दरमियान आप मानते ही नहीं कि पाकिस्तान रहा है. अब आप तो कॉन्स्टिट्यूशनली ये बात तो सही है. कॉन्स्टिट्यूशनली तो बात सही है ना. आपने मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर दिया अपनी मर्जी से, तो अब कौन सा मुल्क है, किसका लॉ एंड ऑर्डर है, वो एक सवाल निशान है. बहरहाल मैं कहना चाह रहा हूँ कि असद दुरानी साहब जो है इनके ऊपर पहले जो केस हुआ था वो हुआ था जब इन्होंने स्पाई क्रॉनिकल्स उनकी किताब थी जो कि बैन हो गई थी पाकिस्तान के अंदर. बैन हुई थी, पता नहीं ये वाली हुई थी कि नहीं, लेकिन इनकी 2 आयशा मेरे ख्याल से पता नहीं. बहरहाल इन्होंने उस वक्त क्या, और उन्होंने ये खुद बोला उन्होंने उस किताब में कि मैंने ये लिखी है एक्स रॉ के कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर वो भी एक्स थे, उनके साथ मिल के हमने ये किताब लिखी है. हाँ तो जाहिर बात है कोलैबोरेटिव एफर्ट होगी. इन्होंने उस किताब के अंदर कुछ अपनी सीक्रेट्स वगैरह शेयर की हैं पाकिस्तानी साइड से जो भी है. ऑब्वियसली ह्यूज मैसिव सिक्योरिटी ब्लंडर है ये, ठीक है, नॉट रिस्क नॉट थ्रेट, ये हो चुका है, ये ब्लंडर है आपको अपने कंट्री की. और यही चीज़ क्या दोनों साइड से है या सिर्फ हमारी साइड से ब्लंडर है? मुझे नहीं पता उनकी साइड से, हम अपनी उनका वो अपनी साइड का करेंगे, देखेंगे क्या है. हमारी साइड से ये हुआ, अच्छा शोर शराबा उस पर हुआ, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते टू बी ऑनेस्ट इतना शोर शराबा होगा. उन साहब को ऊपर केस हो गया
اور ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا کہ وہ فلائی نہیں کر سکتے, اور پھر اس کے اوپر انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہو گئی. میرے خیال میں ڈیفینس منسٹری اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے. ڈیفینس منسٹری نے کورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ صرف را کے ساتھ نہیں, اور بھی ڈفرینٹ کنٹریز کی انٹیلیجنس کے ساتھ انوالو ہیں. اچھا, یعنی بہت بڑا ایلیگیشن ہے یہ. ہاں, اب وہ کس کیپیسٹی میں انوالوڈ ہیں یہ آنا ہے میرے خیال میں, کہ کس کیپیسٹی میں انوالوڈ ہیں, اور سنس 2008 انوالوڈ ہیں. لیکن جو ریکویسٹ آئی تھی ان کی طرف سے کہ مجھے ایگزٹ کنٹرول سے نکالا جائے اور میں ٹریول کر سکوں, ڈیفینس منسٹری نے کہا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ ہیں, ان کو نہیں نکالنا چاہیے جب تک ان کے اوپر سے ایلیگیشنز ہٹ نہیں جاتے. اور یہ اور انف ایویڈنس اکارڈنگ ٹو دیم کہ انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے. کس کیپیسٹی میں کہ obviously that remains to be seen. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے تو obviously ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو اگین آپ یہ جو بات کر رہے تھے نا اداروں کی, obviously یہ ادارے کی غلطی تو نہیں ہے, میں اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ISI کی غلطی ہے, یہ ایک فرد کی غلطی ہے. ایک فرد ہے جو ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ تھا, اس نے نکلا, اس نے اس ادارے کی اور اپنے ملک کے ساتھ جو بھی اس نے غلط کیا. ادارہ کیا کرتا ہے اس پہ, دیٹ از دا پوائنٹ. کیا ادارہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, یا ادارہ بھی کہتا ہے کہ نہیں اس بندے کے ساتھ کورٹ مارشل ہونا چاہیے, اس بندے کو سزا ہونی چاہیے, اس بندے کو, اور جو ہم لوگ جو ٹرمینالوجیز ہم لوگ پولیٹیشینس کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ صحیح بھی کرتے ہوں گے بہت جگہوں پہ, کہ یار یہ غدار ہے, یا اس نے غداری والی بات کی, اس نے ملک کا, مجھے کھل کے بیان کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ جو ممبئی اٹیکس ہوا تھا اس کے بارے میں انہوں نے جا کے باہر اتنا ہی کوئی بھونڈا قسم کا بیان دیا تھا, اور بھی چیزوں کے بارے میں انہوں نے بڑے فضول بیان دیے تھے, جس میں یہ تھا کہ بھائی آپ ایز این ایکس پی ایم اٹ مینس کہ آپ کا اپنی پرسنل پالیٹکس اٹ کمز ابو اوور اینڈ ابو ایوری تھنگ ایلس. اور انہوں نے آپ کی آرمی اور اس کے بھی جو ادارے ان کے بارے میں بھی غلط بیان بازی کی تھی. تو ہم تو اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں, اور جب لوگ بولتے ہیں کہ یار اس نے غداری, یہ تو غداری کے زمرے میں آتا ہے, تو ہم کہتے ہیں بالکل آتا ہے. تو یہی چیز جب آپ کے ایکس ملٹری آفیسر سینئر پوزیشن کا بندہ کرے گا, ہاں, تو کیا آپ اس کے لیے بولیں گے کہ یہ جو ISI چیف جو رہ چکے ہیں انہوں نے بھی جو کام کیا ابھی تو پروو نہیں ہوا, وی ول سی کہ کس کیپیسٹی میں کام کیا. لیکن جو بھی ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ٹرمینالوجیز لگیں گی, کیا وہ والی لینگویج استعمال کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی, یا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ایک کلیئر ڈیوائڈ ہوتا ہے کہ نہیں اگر پولیٹیشین کرے گا, سویلین کرے گا تو صرف اس کے لیے ہے, باقی تو کسی میں کوئی وہ ہے ہی نہیں, کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کر سکتا ہے. آئی تھنک یہ ہے جو کہ ہمیں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. نہیں تو کیا ان لوگ کی کوئی, آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کوئی گائیڈ لائنس نہیں ہوتی ہوں گی ایسا وغیرہ کی, کہ یار جب ہمارا بندہ چھوڑ کے جائے تو اس کو کیا کیا وہ بول سکتا ہے پبلک میں, کیا کیا چیز ریویل کر سکتا ہے کہ نہیں, یہ تو گائیڈ لائن پتہ نہیں بالکل ہوتی ہے. اور اس وجہ سے آپ کیا عموماً ایسے کیسز نہیں آتے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ جب آ جاتا ہے, یہ پبلک اسفیئر میں آ گئی نا بات, اب یہ ہے کہ وہ اس کی نام کو اور اس کی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں, دیٹ از دا پوائنٹ. اوبیسلی میں تو یہ بات بول رہا ہوں کہ اس میں ادارے کی کوئی غلطی نہیں ہے, ادارہ اپنی جگہ بالکل زبردست کام کرتا ہے. Nobody is going to blame ISI or nobody is going to blame the army for this. Obviously انہوں نے ایک فرد کی غلطی ہے, لیکن ٹھیک ہے, بالکل آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیا ہمیں یہ کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر آپ کا چیف, ٹھیک ہے نا, پچھلے 12 سال سے اگر وہ تھا, اگر جس طرح وہ کلیم کر رہے ہیں اگر وہ سچ ہے, تو کیا ہمیں یہ کوشچن کرنے کی, ہاں ہمیں یہ کوشچن کرنے کی اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں تھے آپ؟ بالکل, یہ تو ہو رہا ہے نا, یہی تو کیس چل رہا ہے کورٹ میں, تو کیس یہی چل رہا ہے کہ بھائی کورٹ میں اور اکارڈنگلی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی اور کچھ کتابیں جو کہ آنی ہے منظر عام پہ جو انہوں نے لکھی ہے. ہی ہیز اے لاٹ آف ادر اسٹف جو اللیجڈلی, جو میں نے آرٹیکل پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ شاید یہ اور کچھ چیزیں ریویل کرنا چاہ رہے ہیں جس کو روکنا ہے. تو اب میں آپ کو جیسے ڈان کا یہ آرٹیکل ہے ابھی پرسوں کا ہی ہے. اچھا, سرپرائزنگلی جو ایک جنرل شاہد عزیز تھے, ان کی ایک بڑی مشہور کتاب تھی یہ خاموشی کہاں تک یا کب تک, کوئی ایسا نام تھا. وہ کتاب آنے کے بعد فوراً بین ہو گئی تھی, کیونکہ ایک کسی ہمارے جاننے والے انہوں نے خریدنے کی کوشش کی تو ان کو نہیں ملی. کچھ عرصے بعد انہوں نے اسی وقت اسلام آباد میں پاکستان فون کیا. تو اگر یہ بک پبلش ہو رہی ہے تو آئی ڈونٹ نو کیسے ہو سکتا ہے کہ ISI یا جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو نہ پتا ہو کہ یہ بک میں کیا لکھا ہوا ہے اور کون پبلش کر رہا ہے اور اس کے ساتھ کولیبریشن ہوئی ہے اس میں. تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے. مطلب اور ایک اور بک بھی تھی خاکی کمپنی عائشہ صدیقہ کی, وہ یہ دونوں بکس جب ریلیز ہوئی ان کو پتا تھا اس میں آرمی کے خلاف کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, تو انہوں نے کہا فوراً خرید لیں اس سے پہلے کہ یہ بین ہو جائے پاکستان میں. انہوں نے فوراً خرید. اس میں جو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ ملٹری انٹیلیجنس نے کورٹ میں
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈالا تھا ان کے خلاف کہ ان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جائے. ایم آئی نے کیا تھا یہ. ہاں ایم آئی سویلین ہے ویسے, ملٹری انٹیلیجنس. ایم آئی سویلین نہیں, آئی ایس آئی اس کو رپورٹ کرتی ہے اللیجڈلی, زیادہ سویلین ہے میرے خیال میں. نہیں ایک اس میں کون سی آئی بی ہے, آئی بی جو ہے وہ ہے. ٹھیک ہے, تو ایم آئی نے کیا ان کے اوپر. چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی کیس فار ہز انوالومنٹ ان اینٹائی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز, یہ اس نے لکھا تھا کہ انوالومنٹ ان اینٹائی, یہ اللیجڈلی انہوں نے کہا تھا. بہرحال ہم دیکھتے ہیں, ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو بھی ہو انصاف کے ساتھ ہو اور لوگوں سے کچھ چھپایا نہ جائے, منظر عام پہ آئے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہوتا رہتا ہے. بالکل. تو یہ ہمارے ملک کی انفارچونیٹلی ایک ہمارے یہاں ایک لفظ ہے جو بہت پھینکا جاتا ہے ادھر ادھر, غدار ہے, ملک کا دشمن ہے, اسرائیلی ایجنٹ ہے, یہودی ایجنٹ ہے, فلانا ایجنٹ ہے, انڈین ایجنٹ ہے. یہ جتنا ہماری سیاست کے اندر ان چیزوں کے داغ تھوپے جاتے ہیں, افسوسناک ہے. ہر کسی کی جو حب الوطنی ہے اس کو کویشچن کیا جاتا ہے کہ یہ تو ملک کے خلاف ہے, اس کو محبت نہیں ہے, یہ بھی بڑا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کم ہونا چاہیے, لوگوں کو زیادہ میرے خیال میں طریقے سے اپنا نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے. اس سے میرے خیال میں آپ کے ڈویژن اور پولرائزیشن ہی ہوئی ہے. آئی تھنک ون آف دا ریزن یہ ہے کہ جو بندے کو اپنی پارٹی, جو چینل جس بندے کی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے وہ اسی پارٹی کو سنتے, اسی چینل کو سنتے رہتا ہے, اور پھر وہی پولرائزیشن کریٹ ہو جاتی ہے. نیریٹو آپ کو ہولسٹک ایک اپروچ لینی چاہیے. آپ کو دو تین مختلف بلکہ 4-5 جگہوں سے آپ سنیں. اب تو سوشل میڈیا پہ ہر کسی نے اپنا وہ بنا لیا ہے چینل وغیرہ, آپ ان کو سنیں, پھر ایک اپنی رائے قائم کریں, اور پھر اس کے بعد بندہ دیکھیں کچھ تو ہے, کچھ تو اوبیسلی اینٹائی اسٹیٹ رہی ہیں ہمارے پر. میں بول دیتا ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ الطاف حسین صاحب کے اوپر جو پابندی لگی ہے, اور وہ جس قسم کی اب جو تقریریں کرتے ہیں وہاں سے یو کے سے بیٹھ کے, وہ تو پوری اینی کیٹیگری بدترین یعنی غداری کے اندر زمرے میں آتی ہیں. وہ نہیں اگر وہ بھی ایک لمبی بحث ہے کہ اتنا عرصہ الطاف بھائی جو ہیں وہ کراچی پہ راج کرتے رہے. ہاں یہ وہ بھی کیوں کرتے رہے, کیسے کرتے رہے, کیسے کرنے دیا جاتا رہا ان کو, اس کے پیچھے ایم کیم کو بنانے والا کون ہے, وہ ساری چیزیں. یہ تو بہرحال اب وہ دیکھتے ہیں کہ الطاف بھائی کے کراچی میں کیا نام ہے, ایک کرکٹ میچ بھی ہوا ابھی پیچھے, پاکستان اس میں جیتا. اچھا ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. کیسا لگا آپ کو میچ, دیکھا کسی نے میچ؟ ہو یار میچ تو بس پاکستان کرکٹ ٹیم کا فین اگر آپ ہیں نا تو بس آپ اپنی کوئی میڈیسنز بھی لے کے ساتھ میں بیٹھیں, کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ جیتا ہوا میچ کب ہار جائے پاکستان. تو بڑا اچھا ہوا کہ پاکستان جو ہے نا ساؤتھ افریقہ آئی 14 سال بعد, اور جیت گئے بڑی مشکل سے. 14 سال بعد, یعنی کہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ 14 سال کے بعد پہلی دفعہ پاکستانی سوائل کے اوپر کرکٹ انٹرنیشنل گیم دیکھ رہا ہے, ٹیسٹ. اب یہ علیم دار, یعنی کہ میں تھا 11 سال کا تھا تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تھی. نہیں ابھی اب نہیں زیادہ بتا دیا آپ نے. میں 11 سال کا تھا تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تھی, اس کے بعد اب آئی ہے. ساؤتھ افریقہ نہیں, سری لنکا کی ٹیم آئی تھی. 14 سال پہلے حملہ ہوا تھا. نہیں لیکن اس سے پہلے, ہاں لیکن یہ نہیں اس کی بات نہیں کر رہے. 2007 میں میرے خیال سے ساؤتھ افریقہ آئی, 2009 میں نہیں ہوا یہ حملہ, 2009 میں سری لنکا کے اوپر. تو 11 سال بعد انٹرنیشنل یعنی ٹیسٹ کرکٹ ہوئی ہے ہماری. ہاں ساؤتھ افریقہ 14 ایئرز بعد آئی ہے, بٹ جو پراپر جو ٹاپ 8 نیشنز ہیں کرکٹ ٹیسٹ پلینگ نیشن, ان کی جو ایک اچھی ٹیم جو آئی ہے وہ ابھی آئی ہے. اس سے پہلے زمبابوے آ چکی ہے, یہ چھوٹی ٹیم تو آ چکی ہے. اب یہ دیکھیں علیم دار جو ہیں, جو ایلیٹ امپائر پینل ہے اس کے سب سے جو ایکسپیرینسڈ اور سب سے جو پرانے امپائر ہیں, انہوں نے پہلے میچ میں وہ اسٹینڈ کر رہے تھے ایز اے امپائر پاکستان میں, تو انہوں نے بھی بڑا ایموشنل ٹویٹ کیا تھا کہ میرے لیے بھی ایک اچیومنٹ کہہ لیں کہ میں نے سوچے ہم علیم دار کا نام سنتے آ رہے ہیں 130 پلس ان کے میچز ہو گئے ٹیسٹ, بچپن سے نام سنتا آ رہا ہوں. 130 پلس 130 نہیں 130 ہاں ٹیسٹ میچ. جی اور 130 پلس ٹیسٹ میچز انہوں نے امپائرنگ کی ہے. فرسٹ ٹائم اپنے ہوم گراؤنڈ پہ وہ کر رہے ہیں, مطلب اپنی کنٹری میں وہ امپائرنگ کر رہے ہیں ایز کسی انٹرنیشنل ٹیسٹ میچ میں. کتنی یار اصل میں یار اتنی محرومی, مطلب آپ سوچیں اکثر یہ جو فینز ہوتے ہیں, جو بچے ہوتے ہیں, ان کو اپنے کرکٹر سے کتنا لگاؤ ہوتا ہے, اور وہ سوچیں آپ وہ نہ, کیونکہ بیکاز جب یہ سارے اپنے گراؤنڈس کے اندر یہ سارے پلیئرز وغیرہ آتے ہیں تو وہ اپنے کبھی کبھار میموریبلیا کے طور پہ اپنے کبھی بیٹس وغیرہ یہ ساری چیزیں کراؤڈ کے اندر بانٹ دیتے ہیں. مطلب ہمارے بچوں کو جو ان کو ایڈمائر کر رہے ہیں بس ٹی وی کے تھرو ہی ایڈمائر کر سکتے ہیں, وہ کہیں پہ ان سے مل نہیں سکتے. صحیح بات ہے. کتنی ایک مجھے یاد ہے, پتہ نہیں
کون تھا کراچی میں, میرے کزن تھے, وہ بتا رہے تھے کہ جیسے کسی کے پاس تھا کہ اس میچ کے اندر وہ وکٹ ہوتی ہے نا, وہ لے لی اس کے انٹرنیشنل میچ کا, اس میں یہ ہوا تھا, بال مل گئی, بلہ مل گیا, کچھ اس طرح کی چیز, بڑا ایک لیگیسی ہوتی ہے, یعنی بڑا, اور بلکہ بڑی انسپائریشن کا باعث بنتی ہے یہ چیز کہ وہ بندہ مے بی آئی تھنک وہ اس چیزوں سے انسپائر ہو کے وہ آگے کرکٹ میں پہنچ جاتا ہے. کتنے لوگ ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح میچ جیتا ہے, یہ کیا یہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے جس طرح ابھی انڈیا آسٹریلیا سے جیت کر آیا ہے, کیا آن دا سیم لیول, یا ہم نے اپنی تاریخی طور پہ اسی طریقے سے کہ ہماری بیٹنگ آرڈر جو شروع کی ٹاپ جو ہے وہ فیل ہو گئی, اور پھر آگے پھر جا کے ہمارے جو مڈل آرڈر ہے اس نے پھر, آپ کو لگ تو یہ رہا ہے کہ 7 وکٹوں سے ہم جیت گئے, مگر یہ میچ کلوز گیا ہے, کافی پھنسا ہوا تھا, 2-3 جگہ پہ پھنس گیا تھا. وہ ساؤتھ افریقہ کو ایک تو کوئی وارم اپ میچ نہیں ملا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشن ہے. فواد نے بڑی اچھی بیٹنگ کی, فواد عالم نے, وہ یار ڈومیسٹک میں 15 سال سے وہ یہی کرتے آ رہا ہے. اس نے کتنی, کراچی اس کا ہوم گراؤنڈ ہے, اس نے کتنی اننگز ایسی کھیلی ہوں گی وہاں پہ, تو اس کو عادت, نیوزی لینڈ میں بھی بڑی اچھی ایگزیکٹلی, تو وہ وہاں سے میچ نکال گیا. ورنہ یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے نئے ساؤتھ افریقہ ابھی انہوں نے لینڈ کیا 2-3 ہفتے پہلے, اور کوئی ڈومیسٹک ان کو میچ بھی نہیں ملا. ورنہ کوئی اے ٹیم آپ کی کھیلتی ہے, کلب ٹیم کوئی ایک 4 ڈے میچ کھیل لیتی تاکہ پریکٹس ہو جائے. وہ کووڈ کی وجہ سے ریسٹرکشن تھی, وہ نہیں کھیل پائے. پھر بھی انہوں نے جیسے بھی پلیئرس تھے اپنے, ان کی فل ٹیم تھی آلموسٹ, ان کے اچھے پلیئرس تھے ساؤتھ افریقہ کی, تو بس یہ پاکستان کسی طرح بچ گیا ہے یہاں پہ, مجھے تو ایسا لگتا ہے. یہ 7 وکٹس, یہ آپ کو لگ تو رہا ہے بڑا مارجن ہے, مگر یہ ہے کہ کلوز تھا میچ, یہ ہار سکتے تھے 2-3 جگہ پہ, انہوں نے خود بلنڈر کر دیا 2-3 جگہ پہ, تو وہ یہ کیس ہو گیا, ہمارے فیور میں آ گئی بات. وہ جو جہاں تک آپ نے بات کی انڈیا اور آسٹریلیا کی, وہ میرے خیال سے ریسنٹ ہسٹری میں جو ٹیسٹ سیریز ہوئی ہے اس کی ون آف دا بیسٹ سیریز تھی. سب سے بڑا اپسیٹ ہوا ہے یہ, تو بہت اپسیٹ ہوا ہے, اور میرے خیال سے ہم اچھا ہی ہے آج کل انڈیا سے نہیں کھیلتے ہم. میں تو شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ کوئی میچ ہی نہیں ہمارا بن رہا, وہ اتنا نہیں بنے گا. اصل میں جو پہلا میچ ہوا تھا جس کے اندر پوری انڈین ٹیم جو پوری وہ ہو گئی تھی, کیا نام ہے, 36 پہ آل آؤٹ ہو گئی 36 پہ, وہ تو واقعی لگ رہا تھا کہ یار یہ تو کچھ زیادہ ہی بیکار ہے, لیکن کیا ہوا تھا وہ نہیں سمجھ. اصل میں وہ پہلا ٹیسٹ میچ تھا اور وہ پنک بال سے تھا, اور پنک بال سے جو ہوتا ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے کھیلنا, جس کو عادت نہ ہو. جو بھی ٹیمز پنک بال سے میچ کھیلتی ہیں, ٹیسٹ میچ کی جو بال ہوتی ہے اس سے ان کو مشکل ہوتی ہے. اور مجھے یاد ہے جیسے ہی وہ میچ ختم ہوا ہے, جو آسٹریلین جو کمنٹیٹرس تھے, جو فارمر پلیئرس تھے, انہوں نے رول آؤٹ کر دیا کہ یہ سیریز 4-0 پہ جائے گی اور آسٹریلیا کلین سویپ کرے گا, اور سارے جو ہے نا سب نے بالکل ہی آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ یہ بات کر دی. اور پاکستان میں ایک بڑے مشہور وکٹ کیپر راشد لطیف, انہوں نے بڑا ایک ماڈسٹ اوپینین دیا تھا کہ جو پنک بال ہوتی ہے اس میں ہمیشہ مشکل ہوتی ہے, اور آپ کوشش کریں جو آپ کے فورن ٹورز ہیں اس پہ پنک بال سے میچ نہ رکھوائیں, کیونکہ کسی کو عادت نہیں ہے نائٹ میں لائٹس میں نا کیوں رکھیے پنک بال. یہ نہیں, وہ اصل میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیسٹ میچ ہے وہ لوگ رات کو بھی دیکھنے ہیں, ڈے اینڈ نائٹ اس کو کریں, ورنہ ڈے میں ختم ہوتا ہے, عصر کے بعد میچ ختم ہو جاتا ہے, جب لائٹ فیڈ ہو رہی ہوتی ہے وہ ریڈنگ لے لیتے ہیں, اس وقت جو ریڈنگ پہلے دن کی ہوتی ہے وہی سارے دن امپائرز نوٹ کرتے ہیں. تو پنک بال انٹروڈیوس کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو صبح, کیونکہ ہر کوئی بزی ہوتا ہے, صبح نہیں آ سکتا میچ دیکھنے, تو ڈے اینڈ نائٹ کر دیں, جس طرح ون ڈے ہوتا ہے, T20 ہوتا ہے, تو لوگ آ کے دیکھ سکیں. تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے دونوں ٹیمز کے درمیان کہ جب بھی ہماری کوئی سیریز ہو, کوئی ایک میچ لازمی پنک بال کا آپ کر لیں. تو انہوں نے غلطی کی, وہ پہلا میچ ان کو, ان کے بیٹسمین کو سمجھ نہیں آئی. اب دوسرے جو میچز ہوئے ہیں اس میں تو انڈیا نے بالکل زبردست پرفارمنس دی اور وہ بالکل ہی آؤٹ کلاس کر دیا ہمیں. نہیں تو یہ جب یہ پنک بال کا مجھے یاد ہے ایک پاکستان اور آئی تھنک ویسٹ انڈیز کے درمیان بھی ہوا تھا, جب انہوں نے دبئی میں رکھا تھا, تو اس میں تو اس نے اظہر نے 300 مارا تھا, جو ٹرپل سینچری کی وہ اظہر نے کی. نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کچھ پچز کا بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے. دبئی کی پچ جو ہے نارمل ایگزیکٹلی فلیٹ پچ ہوتی ہے. آسٹریلیا میں کچھ انہیں ڈراپ ان پچز اب بنائی ہیں, وہ ورنہ ہٹا دیتے ہیں پچ کو, وہ کور کر دیتے ہیں, کوئی اور گراؤنڈ کے لیے استعمال ہو جاتی ہے, کوئی اور پرپز کے لیے, تو اس کا بھی کچھ باؤنس کا بھی ایشو آتا ہے. مگر وہ کسی طرح انڈیا جو ہے وہاں پھنس گئی, اور انہوں نے بعد میں جو پرفارمنس دی ہے, میرے خیال سے یہ ان کے یونٹ آگے بن رہا ہے. انہوں نے ان کے 6 یا 7 پلیئر کو انجرڈ ہو گئے تھے آن دا ٹور, اور ان کے جو بیک اپ پلیئرز آئے ہیں, مطلب ان کا اتنا اچھا سسٹم ہے کہ انہوں نے ایٹ اے ٹائم مجھے لگتا ہے 2 ٹیسٹ ٹیم آرام سے کھلا سکتے ہیں. وہ بھائی کوہلی بھی نہیں تھا, کوہلی تو چلا گیا تھا, اس کا بچہ ہوا ہے نا, وہ شاید چلا گیا تھا واپس پہلے. جی, ہم پوڈ کاسٹ کی طرف سے مبارکباد دینا چاہتے ہیں کوہلی صاحب کو. لیکن یہ پاکستان کوہلی صاحب کا جو بیٹا ہوا ہے, کیا ہوا ہے پتہ نہیں, بچہ ہوگا یہ پتہ نہیں, بیٹا ہوگا تو بیٹی ہوئی تو اللہ اس کی نصیب بچے کرے, بیٹا ہوا تو اللہ اس کو
ہدایت دے. نہیں تو نہیں نصیب سب کے اچھے ہونے چاہیے. ہدایت دے بیٹی دونوں کے تھرو کسی اور کے نصیب بچے گا. نہیں ہدایت تو ساری باتیں ہم دعا کرتے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بیٹا بھی ہوا ہوگا تو وہ میرے خیال میں 1.5 سال کی عمر میں پہلی سینچری کر لے گا اس کا بیٹا. نہیں میں میرا یہ کوشچن ہے کہ پاکستان کی ٹیم کیوں اتنی پیچھے جا رہی ہے, کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیں تو آپ پوچھیں اپنے ان پی ایم سے جو کہتے ہیں مجھے دنیا کے بارے میں سارا کچھ پتا ہے, سب کچھ پتا ہے, اور وہ 92 کا ورلڈ کپ بھی انہوں نے بولا تھا کہ میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا پاکستانی ٹیم کس طرح میں اس کو ادارے کو بنا دوں گا. یہ تو آگے اپنے ہی بندہ انہوں نے لگا دیا, یہاں تو آئے تھے انہوں نے کیا نام تھا احسان مانی کو لگایا. خیر انہوں نے آئی سی سی میں آپ دیکھیں کہ فواد عالم کو 10 سال کے بعد چانس ملا ہے. اب مجھے خود فواد عالم کا بیٹنگ اسٹائل مجھے نہیں پسند, ٹھیک ہے نا, میں اس کا فین نہیں ہوں بالکل بھی, لیکن اس بندے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. ہاں وہ ڈیزرو, جب آپ نے ایسے ایسے لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہوا تھا ٹیم میں جو کہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے عرصے سے, اور ایک ایسا بندہ ہے. ٹیسٹ ٹیم میں جو ہے نا ایک ان جنرل کرکٹ میں آپ کو لیجنڈس بنانے پڑتے ہیں تاکہ جو نیکسٹ جنریشن آئے وہ ان کو فالو کرے. جب پاکستان 2009 میں ان کو بین لگا اور پاکستان کی جو ٹیم دبئی میں پھر ہوم گراؤنڈ بن گیا ان کا, اس کے بعد اور اوپر سے مسئلہ ماسر یہ ہو گیا عامر اور آصف کو بھی بین لگ گیا. پاکستان میں 3-4 ڈومیسٹک بالرز تھے, ان کے ایکولنٹ جو اچھا کھیلتے تھے ان کو پتہ نہیں کیوں نہیں سلیکٹ کیا انہوں نے. ان کو مصباح الحق کو تو اچھا انہوں نے ٹھیک ہے آؤٹ آف دا وے لے آئے, ان کو مصباح الحق کو کیپٹنسی دی انہوں نے ایکسیپٹ, حالانکہ یونس خان اس وقت ان کی باری بنتی تھی. یونس خان ایک ٹیم پلیئر ہیں تو انہوں نے جو ہے نا اتنا ایشو نہیں کیا, ان کا بھی ان دونوں مسئلہ چل رہا تھا. ڈومیسٹک کرکٹ میں اس وقت تابش خان جو تھے کراچی سے کھیلتے ہیں, ان کی ڈومیسٹک کی میں اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ 598 وکٹس ہیں فرسٹ کلاس, جو کہ ایکویلنٹ ٹو ٹیسٹ کرکٹ 598 وکٹس. اینڈرسن کی ابھی 600 ہوئی ہیں, مطلب یہ لیجنڈری کیٹیگری میں ہوتا ہے. تابش خان ابھی کھیل رہا ہوتا, اور اس کی ایوریج بھی 21 کی ایوریج, جو وقار یونس وغیرہ کی 22-23 کی ایوریج ہے. پھر ایک اور بالر تھا صدف حسین, اس کی بھی یہی, وہ لیفٹ آرم بالر تھا, یہ رائٹ آرم ہے تابش خان, اس کو بھی نہیں کھلایا انہوں نے. اور اس طرح کے بہت سارے پلیئرز ہیں جن کو بہت لیٹ لے کے آیا یا تو کھلائے نہیں. سہیل خان تھا, اس کو بھی نہیں کھلایا کیونکہ عموماً, اور جنید خان کو بھی ہم نے ضائع کیا. اس نے 2002 میں آ کے انڈیا میں بڑی زبردست پرفارمنس دی تھی. اور جنید خان یہی اکثر جو گلا کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے کہ جب دبئی میں میچز کھیلے اس میں اس کو کھلا لیا جب جو سپورٹنگ پیچز تھی نیوزی لینڈ کی, وہاں نہیں لے کے گئے اسے. تو انہوں نے خود جان بوجھ کے کیا اس طرح, اور کیونکہ آپ کے ٹیسٹ لیجنڈز ہی نہیں بنے. اب نہ کرتے کرتے معین علی جو ہے وہ 70 ٹیسٹ میچ کھیل گیا کہ ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہتا ہے. 70 ٹیسٹ میچز آرام سے کھیل گیا. ہمارے ابھی یاسر شاہ کے اتنے نہیں ہوئے, سرفراز کے اتنی نہیں ہوئے. 2 پلیئرز ہیں, اظہر علی جس کے 70+ ہیں, 78 کچھ ہیں, اور اسد شفیق ہے. حالانکہ اسد شفیق کے اور ان دونوں کو 100 ٹیسٹ میچ کا جو ایک مارک ہے وہ کراس کرنا چاہیے دونوں کو, کیونکہ ٹیسٹ میچ میں آپ کے ورنہ لیجنڈز نہیں بنیں گے تو اور پلیئرز بالکل نہیں آئیں گے. فواد عالم کی مثال ابھی آپ کے سامنے, پورا اس کو کیریئر ضائع کر دیا انہوں نے. 2-3 اور پلیئر ہیں جو ڈومیسٹک میں جو ہے, ان کو اگر یہ لے لیں تو ابھی بھی ٹیسٹ ٹیم ان کی بہت اچھی بن سکتی ہے. تو یہ اب میرٹ پہ سلیکشن کریں تو نہیں. تمہارے خیال میں کہ ابھی بھی اس پوائنٹ پہ بھی جو بھی ہمارا چیف سلیکٹر ہوتا ہے اور جو بھی چیئرمین ہوتا ہے وہ میرٹ پہ نہیں ہے اس وقت بھی؟ یعنی کس بیس پہ سلیکشن ہوتی ہے؟ میرٹ پہ نہیں ہوتی تو کس بیس پہ ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں ایلیگیشن ہوتا ہے نمبر 1 پولیٹیکل, خاندان, عصبیت, پروونشلزم کے اوپر بڑا آتا ہے. کہیں اس کا فلانے کا یہ ہے, یا جس کی پرچی ہو پیچھے سے پیسہ جس نے زیادہ دیا ہو, یا جو بزنس مین ہو بڑی فیملی کا ہو. یعنی کوئی تو آپ کا وہ ہونا چاہیے نا اس کے اندر کہ بندہ جا کے امید لگا سکے کہ یار فلانا بندہ آئے گا تو شاید ان لوگوں کو اپرچونیٹی ملنا شروع ہو جائے. جس طرح آپ نے بولا کتنے لوگوں کا کیریئر برباد ہوئے. اصل میں جب مسئلہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے, جو پاکستان کا پیٹرن ان چیف ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے ہمیشہ. ابھی عمران خان ہے, پہلے نواز شریف تھا, اس سے پہلے زرداری تھا. اب جب چلیں یہ ہاں ایگزیکٹلی جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے رانگ یہی ہوتا ہے. اب یہ تو اتفاق سے ابھی عمران خان نے کرکٹ کھیلی ہوئی, ورنہ جو پہلے آتا ہے وہ اپنے ساتھ وہی پولیٹیکل سوچ کے لوگ لاتا ہے. اب ان لوگوں کو اپنا جو ڈیوریشن ہوتا ہے, جو بھی ٹینیور ہوتا ہے, ان کو بڑھانا ہوتا ہے. تو وہ سب سے انکمپٹنٹ بندے لاتے ہیں تاکہ اگر کوئی پرفارمنس خراب ہو نا تو اس چیف سلیکٹر پہ بلیم دے دیں, یا اس کوچ پہ بلیم دے دیں, یا اس ایسے کپتان پہ بلیم دے دیں جس کی ویسی پوزیشن نہیں بن رہی ہو ٹیم میں, تاکہ ان کو آسانی سے ہٹا سکیں اور ان کا ٹینیور آگے چلتے رہے. یار دیکھیں ہم نے تو کوچ لائے تھے اور یہ جو تھا کوچ نے پرفارم نہیں کیا, وہ کیپٹن پہ ڈال دے گا. تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں. کیا وقار یونس اچھا کوچ تھے؟ وقار یونس میں مانتا ہوں کہ بہت بڑے لیجنڈ تھے,
اور وقار یونس جیسا بالر ابھی بھی. کیا وقار یونس کی کوچنگ نے, بالنگ کوچ نے, اور ایز اے کوچ اٹ سیلف کیا پاکستان ٹیم میں کو خراب سمجھتا ہوں نا. میں ایک خراب کیا, آپ بتائیں. میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس, وہ کیا نام تھا اس کا, کراچی کا وہ تھا جو انڈر 19 ورلڈ کپ میں بڑی اچھی پرفارمنس کی تھی, مجھے نام اس کا ذہن سے نکل رہا ہے. وہ تھا جس نے وہ انڈیا کے خلاف وہ جو دھکاٹک وکٹیں اٹھائی تھیں, انور علی کو خراب کرنے والا, ٹھیک ہے نا, یہ وقار یونس ہے. اس نے اس کا ایکشن چینج کیا, اس کے بعد اس کی ساری ان سوئنگ ختم ہو گئی. نہیں خیر, اس کا ایکشن چینج کسی شولڈر کا آپریشن بھی ہوا تھا, یہ بھی میں نے سنا تھا. اچھا وقار یونس کی آپ نے بات کی, وقار یونس ٹھیک ہے بہت بڑے پلیئر تھے, مگر جو اس ٹائم پہ جو اسٹوریز سینئرس کی جو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں ایگو اتنی ایگوئسٹک پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کلیش اتنا ہوتا ہے ایگزیکٹلی. تو ان کا سنا یہ آتا ہے, جو میں نے فارمر ان کے جو کولیگس تھے کرکٹرز اس زمانے کے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کے نا ایگوئسٹک بہت ایشوز تھے, تو انہوں نے کچھ بدلے لینے کے لیے بھی یہاں پہ اپنی جو ہے نا باقی پلیئرس کے بھی کیریئر کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اور ایک بڑا زبردست عاقب جاوید نے ایک بیان دیا ابھی کہ وقار یونس ان کا تیسرا ٹرینور ہے کوچنگ کا, اور کسی بھی جب ٹرینور میں آیا پاکستان کی بالنگ اچھی نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا جب وقار یونس پہلے تو ان کے پاس کوئی لیول 1 لیول 2 لیول 3 کوچنگ انہوں نے پاس ہی نہیں کی ہوئی, اور جب یہ کوچنگ سے ہٹے ہیں انہوں نے اس کے بجائے اس کے کہ میں اگر ڈومیسٹک ٹیم کو کوچ کروں, انہوں نے جا کے کمنٹیٹر بن گئے. تو اس سے کہاں سے سیکھیں گے کوچنگ؟ تو یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ تھا, اور یہ اچھا پوائنٹ ہے, کامن سینس ہے کہ یار آپ کو کوچنگ سیکھنی ہے, آپ جائیں کوئی کلب کوچنگ کریں. بے شک انہوں نے تو میرے خیال سے آسٹریلیا میں پرماننٹ سیٹلڈ ہے, کہاں پہ ان کی وائف آسٹریلیا میں موسٹ پرابلی, تو وہاں جا کے کوچنگ کر لیں. تو انہوں نے ابھی بھی آ کے, اب یہ دیکھیں پاکستان نے ایک تو یاسر شاہ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے ہم لوگوں نے. وہ پہلے دن ٹیسٹ میچ کے 30 اوور کروا رہا ہوتا ہے, جو کہ لیگ اسپنر نہیں کرواتا. لیگ اسپنر کا کام میجر یہ ہوتا ہے جو 3rd 4th اننگ میں اگر آپ کی بالنگ آئی ہے اس میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں بالر ٹرین ہی نہیں ہوئے, وہ وکٹیں ہی نہیں لیتے پہلی اننگ میں. جو یاسر شاہ کو آ کے پورا اپنا جو ہے نا مائلیج اس کی ختم ہو رہی ہے, ہم ایکسٹرا اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, وہ بھی اس کی بھی ایک تو فٹنس 50 اوور ایگزیکٹلی, وہ ایک اننگ میں پہلے اننگ میں کوئی لیگ اسپنر نہیں کرتا اتنے اوور. تو یہ بڑا ایک ڈرا بیک ہم نے کیا, ورنہ یاسر شاہ کے بھی 230 وکٹس ہیں, وہ آرام سے 300 کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے. اگر ہمارے فاسٹ بالر وکٹس لیتے, اس کو سپورٹ ملتی دونوں طرف سے. کیونکہ ہمارے فاسٹ بالنگ میں ابھی ریسنٹلی بس عباس آیا ہے جس نے اچھی ایک جو ہے نا بالنگ کی تھی, وہ بھی 36+ ہو گیا تھا, تو وہ پیچھے چلا گیا. اب یہ ہے کہ راحت علی بھی تھا, اس کو بھی صحیح ٹرین نہیں کیا گیا, اس کو دبئی میں کھلاتے گئے, یہ لوگ وہاں نہیں گئے, دوسرے ٹورس پہ لے کے گئے, اس کو انہیں آؤٹ رہا وہ. تو اب دیکھیں ابھی بھی انہوں نے جو ہے سعود شکیل ہے اس کو کھلایا وہ. اچھا ایک تو یہ بھی بڑا چلتا ہے کہ کراچی کے پلیئرس کتنے آ رہے ہیں ٹیم میں, لاہور کے کتنے آ رہے ہیں, یہ بھی بہت ابھی تک چلتا ہے. یہ بچپن میں ہم سنتے تھے, ابھی بھی یہ کافی ایشوز ہیں. تو دیکھیں ابھی بھی میرٹ پہ اللہ کرے. ابھی انہوں نے چیف سلیکٹر لگائے ہیں ہمارے محمد وسیم, جو کہ اتنے مشہور پلیئر نہیں تھے, بٹ انہوں نے ڈومیسٹک ٹیم کی ابھی کوچنگ, ناردرن کی ٹیم ہے جو ڈومیسٹک کھیلتی ہے, اس میں اسلام آباد کا ریجن آتا ہے اور ارد گرد کے راولپنڈی کا ریجن آتا ہے. تو اس ٹیم کو انہوں نے کوچنگ کی تھی, ریسنٹلی 2-3 ٹورنامنٹ بھی جیتے تھے. تو اس بیس پہ ان کو چیف سلیکٹر لائیں گے لوگ. ہوپ فلی اب دیکھیں, انہوں نے جیسی بھی ٹیم سلیکٹ کی ہے 2-3 انہوں نے اچھے. لیکن یہ بھی بات زوم کرنا ہے کہ ایک چیف سلیکٹر کے آنے سے کوئی بہت بڑا فرق آ جائے گا آپ کے سسٹم میں. چیف سلیکٹر تو ایک بندہ ہے, کہ پوری جو بیوروکریسی ہوتی ہے اور جس طرح اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کو بھی آئی ایم پریٹی شیور ادھر ادھر آگے پیچھے سے پرچیاں آ رہی ہوتی ہیں, تم یہ کرو, فورس کرو, تھریٹ کرو, یہ کرو, وہ کچھ کر پاتا ہے کیا, اس کے بعد اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ واقعی کوئی بڑے ڈیسیجن لے سکے یا نہیں لے سکے, آئی ڈونٹ نو. اب جیسے مصباح الحق کو ہٹایا, پھر ان کو بنایا, بھی تھا اور ہیڈ کوچ بھی تھا. اب مصباح الحق ہیڈ کوچ ہے, کیا ایز اے ہیڈ کوچ وہ کیا بہت اچھا پرفارم کریں گے, یعنی وہ لوگوں کی کچھ وہ کر سکتے ہیں ٹیم کے لیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اصل میں نا یہ جو ماڈل انہوں نے سلیکٹ کیا تھا نا, یہ کوئی نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا کا کوئی ماڈل تھا. انہوں نے جو ایک ہی چیف سلیکٹر ہو اور وہی بندہ کوچ. لیکن مصباح الحق کیوں؟ مجھے اس کی پھر کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی. بڑی تھیوریز ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو, اب آپ کو جو سوٹ کرتی ہے وہ آپ اس کو ابزارو کر لیجیے گا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ میاں والی کے ہیں, تو مصباح الحق صاحب جو ہیں وہ بھی نیازی ہیں. I don't think so. ایک یہ بھی ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو, ویسی ایک کہیں پہ میں نے سنا تھا, یعنی عمران خان نے کہا کہ مصباح الحق کو لگاؤ جا کے. I don't think so. یہ تو چلیں, میں نہیں بائے کروں گا اس. چلیں ٹھیک ہے, ایک تھیوری ہے, چلے ٹھیک ہے. دوسری تھیوری یہ ہے کہ عمران, کیونکہ مصباح الحق انہوں نے ان کی کیپٹنسی میں پاکستان سب سے زیادہ ٹیسٹ میچ جیتا ہے, تو عمران خان وہاں سے کچھ اپنی پرسنالٹی یا اپنا کرکٹنگ کیریئر ریلیٹ کرتے ہیں کہ ایک سکسیزفل ٹیسٹ میچ کیپٹن ہے, تو وہ
اور پلس MBA بھی کیا انہوں نے, تھوڑا سا ایجوکیٹڈ بھی ہیں تو ویسے MBA میں نے بھی کیا. تو NZ بھائی نے MBA نہیں کیا تھا, یہ آپ نے مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کے بجائے انہیں آپ نے بول دیا تھا آرٹسٹ ہیں. وہ بہت اچھے بیٹسمین ہیں. NZ بھائی نے نہیں کیا تھا لیکن بیٹسمین بہت اچھے. یہ ٹھیک ہے, مصباح الحق کی جو ریزیومے ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں ٹیم کو لیڈ کیا جب کوئی لیڈ کرنے کے تیار بھی نہیں تھا, بہت مشکل ٹائم پہ تھا. اچھا, مصباح الحق کی ایک اچھی چیز, چلیں ہم لوگ نیگیٹو چیز سے بڑی آج کل ٹی وی میں سنتے ہیں, کہ ان کی پازیٹیو چیز یہ تھی کہ وہ جو بھی ان کو, وہ ایک تو یس مین ہے, یہ تو اب آپ کو نہیں پتا, تو انہوں نے, کیونکہ وہ جب کیپٹن بنے ہیں وہ 36 سال کے اس وقت تھے, اب وہ اس وقت بورڈ کے ساتھ جو ایک ٹسل کریں کہ یار مجھے یہ بندہ چاہیے ڈومیسٹک, وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. وہ یونس خان نہیں تھے, یونس خان اس معاملے میں ان سے بڑے ڈفرینٹ تھے. یونس خان نے کہا بھی ہے کہ میں مصباح الحق سے اس معاملے میں ڈفرینٹ ہوں, وہ بات صحیح کی ہے. خیر, مصباح الحق کو جو بھی ریسورسز ملے انہوں نے ٹیم بنائی اور ان سے اچھا یوٹیلائز جو ہے نا کر لیا. یہ ایک مصباح الحق کی اچھی کوالٹی تھی, جو کچھ ملا اسی کو ہی بس, اسی سے جتنا بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں جتنا بہتر. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نہ وہ یونس خان تھے نہ وہ عمران خان تھے. عمران خان تو بہت اسٹبرن تھا اپنی کرکٹ سلیکشن, کہتے میں خود ہی کروں گا, میں نہیں مانوں گا, میں اس کی نہیں سنوں گا. تو اب یہ جو ڈوئل پوزیشن تھی, یہ ایک تو پاکستان کی آپ آبادی دیکھ لیں نا, کتنی جتنے آپ کی کلبس ٹیم تھیں اور جتنی ڈسٹرکٹ ہے, خیر وہ بھی انہوں نے ابھی عمران خان نے ختم کر دی, بس 6 ٹیمیں رہ گئی ہیں. اس کی فرسٹ 11 کھیلتی ہے, سیکنڈ 11 کھیلتی ہے, تو کلب کرکٹ وہاں سے بھی رہی ہیں. تو انہوں نے یہ ماڈل جو میں بات کر رہا تھا پہلے کہ ڈوئل رول اس کیس میں دیں. اب آپ سوچیں ایک چیف سلیکٹر جو ہے وہ کیا کیا کرے گا, وہ جا کے ڈومیسٹک میچز ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھے گا, یا وہ یہاں آ کے سب کو جو ہے کوچ بھی کرے گا. تو یہ بڑا ایک ہیوی ٹاسک تھا, اور پلس وہ PSL ٹیم کے بھی کوچ ہیں. اچھا, تو یہ 3 ڈیوٹیز تھی ان کے اوپر. اور ویسے میں میرے ذہن میں ہے, اگر یہی چیز ڈوئل رول جو ہے وہ مصباح الحق کے بجائے یونس خان کو دیا جاتا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یونس خان ہے نا, یونس خان بیٹنگ کوچ ہیں. نہیں, میرے خیال سے یونس خان سلیکٹر بھی یونس خان کو, یونس خان کے بارے میں ایک ریپوٹیشن ہے, یونس خان کی ایک ریپوٹیشن یہ رہی ہے ہمیشہ کہ یہ بندہ پولیٹیکلی نہیں کھیلتا تھا زیادہ, یہ سیدھا تھا لوگوں کے ساتھ, اس نے کیریئر کو نہیں خراب کیا, یہ زیادہ سائڈیں نہیں لیتا تھا, یہ بورڈ کے حوالے سے بھی, اور کلین کیریئر تھرو آؤٹ, اور ویری ہمبل. ٹھیک ہے, اور اس نے آپ کو T20 بھی جتایا, اس میں رہتے ہوئے ہم نے ورلڈ کپ بھی جیتا. تو ایک اچھا نام ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اس کے خلاف بہت لوگ تھے. یونس خان کے خلاف بہت بڑی اپوزیشن تھی ٹیم کے اندر کچھ لوگ. یہ جب ڈومیسٹک ہمارا جو انہوں نے جو T20 ورلڈ کپ جیتا ہے, اس میں ہی اتنے لوگ خلاف تھے. اور میں نے شاید, اگر میں صحیح ہوں تو شاید افریدی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم میں سے جو 11 میں سے 5 لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے تھے اس ٹورنامنٹ میں. تو آپ یہ سوچیں اس وقت, اور یہ 2009 میں ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوا بورڈ کے ساتھ, یہ چلے گئے, اسی وجہ سے مصباح کو بعد میں بنانا پڑا ان کو, ورنہ ڈیزرونگ جو اس وقت کیپٹن تھا وہ یونس خان تھا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ابھی اگر یونس خان کا رول بھی تھا, میرے خیال سے یونس خان جو ہے نا, اس کو کرکٹنگ کی جو سینس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یونس خان اپولوجائز کر لیتا ہے کہ مجھے ایک ہی رول دے دیں اور وہی میرے لیے کافی ہوگا. جو کہ انہوں نے, یونس خان بائی دا وے, انہوں نے انڈر 19 کی جو بیٹنگ کوچ کا رول مانگا تھا, اس وقت یونس خان جو ہے تھوڑے سے 3-4 لاکھ ان کا کوئی مسئلہ ہو رہا تھا, زیادہ مانگ رہا تھا, انہوں نے اس کو نہیں دیے. جو کہ ڈریوڈ کو, جو وہ 40 لاکھ کوئی راہل ڈریوڈ لیتا ہے انڈیا میں, تو یونس خان نے شاید 9 لاکھ دے رہے تھے. یونس خان نے ڈیمانڈ کی, 12 کی, نئے انہوں نے 10,000 رن کراس کیے تھے. یونس خان کی ریپوٹیشن بھی اچھی تھی, اور ظاہر سی بات ہے یار اپنے پلیئر کو آپ دے دو, اگر آپ شو کر رہے ہو اپنے فائنینشیل میں کہ ہم پازیٹیو میں جا رہے ہیں. وہ بندہ اگر وہ سنا ہے اس کی جو ٹیسٹ میچ کی پریپریشن ہوتی تھی وہ اتنی ایکوریٹ اور پرفیکٹ ہوتی تھی, وہ رات کو 9-10 بجے تک نا اپنا کٹ صفائی ستھرائی کر کے رکھ کے جو ہے نا آرگنائز کر کے سو جاتا تھا. تو اگر وہی چیز وہ ایک ینگ ایج میں انڈر 19 لوگوں کو ٹرانسفر کرتا تو وہ اتنا فائدہ مند ہوتا. ڈسپلن تو اس وقت میں کچھ کلیش ہو گیا. یونس خان بھی, انہوں نے پھر ایک معاہدہ نہیں ہوا ابھی. شکر ہے ایک پازیٹیو چیز جو PCB نے کی ہے ابھی, کہ جو ان کا جو NCA تھی, وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی تھے, اس کو اب ہائی پرفارمنس سینٹر نام دے دیا ہے لاہور کا. اس میں ڈومیسٹک کوچنگ کے لیے, اور جو وہاں پہ جو کوچ اسپیسیفک رکھتے ہیں ان کے لیے ریسنٹلی جو ریٹائر کرکٹر ہیں ان کو لے کے آئے ہیں یہ لوگ. یہ بہت اچھا ایک چیز کی ہے. سکتان مشتاق ہے وہاں پہ جو کہ لیجنڈ ہے. پھر انہوں نے سکتان مشتاق وہاں پہ اسپن کوچ ہیں. اچھا. اور محمد یوسف ہے وہاں پہ کوچنگ کر رہے ہیں. سکتان مشتاق تو UK چلا گیا تھا نا. ایگزیکٹلی, وہ بس ان کا پھر ویسٹ انڈیز کے ساتھ بھی کوچنگ رول تھا, پھر انگلینڈ کے ساتھ بھی تھا, تو وہ ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان نے کی. آپ دیکھیں نیا سیٹ اپ ہے. یونس خان کو بھی کہتے ہیں عمران خان کی سفارش
پہ آئے تھے وہ. چلو چلیں دیکھتے ہیں. آئی تھنک یہ تو جتنی ماشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کرکٹ پہ تو آئی تھنک کافی اور ایپیسوڈ میرے خیال میں یہ کرکٹنگ پوڈ کاسٹ ہونی چاہیے تھی یہ والی ایپیسوڈ. محسن بھائی کو بہت زبردست نالج ہے, اب ہسٹری بھی جانتے ہیں, پیشنیٹ ہیں, ٹیکنیکل چیزیں بھی جانتے ہیں. سفیان آئے گا نا تو سفیان آئے گا. اور ایک انٹرسٹنگ چیز مجھے نا بچپن سے ہی بڑا شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا, اور جو ہے نا میں بڑی خواہش تھی کہ یار جب میں کبھی بھی جاؤں گا نا پاکستان تو میں ٹرائلز دوں گا اور اس طرح کے نا جوائن کروں گا کرکٹ اکیڈمی وغیرہ. نہیں اب ہم پوڈ کاسٹ کیا کریں گے ہاں نہیں تو خیر ٹائم نہیں ہے اتنا. اور مجھے یاد ہے جب وہ ایک کہتے ہیں نا جب آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ دعا کریں نا تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. تو میں لٹرلی بات بتا رہا ہوں, جب مجھے کوئی چوٹ لگتی تھی نا, کوئی فار ایگزامپل جاتے جاتے کوئی پیر سائڈ پہ لگ گیا یا کوئی چیز ایسے لگ گئی, میں دعا مانگتا کہ پاکستان جیت جائے. جب پاکستانی میچ چل رہا ہے پاکستان جیت جائے, مطلب مجھے اور کوئی دماغ میں چیز نہیں آتی تھی. شیشے کے سامنے یہ ان کو تو یہ آپ کو پتہ کیا ہونا چاہیے, آپ کو ISI کا چیف ہونا چاہیے. چلے آپ اپنی شیشے والی کہانی آپ کی حب الوطنی اتنی ہے کہ آپ جب ریٹائر ہوں گے تو آپ تب بھی نہیں شیشے والی کہانی. اور ہمارے گھر میں نا جو باہر نکلتے وقت پیسج میں نا بڑا سا شیشہ لگا ہوا, تو میں کرکٹ بیٹ پکڑ کے اس کے سامنے ویسے ہی کرکٹ بیٹ بھی نہیں ہے, کچھ میں بیٹ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کنگا پکڑ کے برش پکڑ کے بیٹنگ کی طرح وہ نا پریکٹس کر رہا تھا. مجھے یاد ہے میں اتنا اس میں نہیں, مگر میں اس میں اتنا انوالو ہو جاتا تھا کہ کبھی کبھار مجھے پتہ نہیں لگتا تھا کوئی امی ابو کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے, ہم لوگ کیا کر رہا ہے. اور مجھے یاد ہے بیٹے کا کچھ جو ہے نا وہ آ گیا, کوئی فیوز اڑ گیا ہے. اور مجھے یاد ہے میری امی نے ایک دفعہ کمنٹ مارا کہ سینچری ہو گئی. میں نے کہا نہیں ابھی 6 رن رہ گئے ہیں. اس کو کرکٹ پہ بھیجنا چاہیے تھا. ابو نے خود اتنی زیادہ کھیلی, لیکن مجھے یاد ہے اسکول میں نا جب میں کالج میں تھا تو وہ ٹرائلز, حالانکہ میں اس وقت میرے خیال سے 14 یا 15 سال کا تھا, اور اس وقت انڈر-19 ٹیم کی جو اسکول کی تھی وہ ٹرائل لے رہے تھے. میں نے ایک دفعہ بالنگ کروائی, تو میں ویسے فاسٹ بالر, مجھے بالنگ کی پسند تھی, فاسٹ بالنگ کی پسند تھی مجھے. اور وہ بڑا مزہ آتا تھا جب وہ اپنے ایج گروپ کے لڑکے کہتے ہیں نا یار سلو بالنگ کروایا کرو, تو اور بھی مزہ آتا تھا یار مجھے ڈرتے ہیں یہ. تو اب میں جب ٹرائل دینے جا رہا تھا, وہ نا ہمارے میچز تھے, تو انہوں نے کہا یار پرمیشن لے لو پہلے گھر سے, ہارڈ بال سے کھیلنا ہے, تو وہ چوٹ ووٹ بھی لگ سکتی ہے اور آپ کو جانا ہوگا ویکینڈس پہ کالج میں. ظاہر سی بات ہے اتنی پرمیشن نہیں ہوتی تھی. تو میں نے ابو کال کی, تو ابو نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے وہی جانے کی, آرام سے نا پڑھائی پہ دھیان دو. تو میں نے کہا یار چلو پھر میں نے جا کے جو ہے نا پھر سیریز آئی تھنک 3 میچوں کی سیریز ہے, یہ 2 میچوں کی سیریز ہے, 3 T20 ہیں. تو ابھی اللہ کرے نیکسٹ والے جیت جائیں, راولپنڈی میں میچ ہے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں کہ اچھی کرکٹ دیکھنے میں ملے, یا جیتے یا ہارے ہم تمہارے ساتھ ہیں. تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے. دیکھو اگر میں ابھی بتا رہا ہوں, اگر پاکستان ہار رہا ہو خدا نہ خواستہ, تو محسن بھائی کو کوئی کچھ کرے تاکہ فوراً دعا کریں. کال کر لیے گا مجھے پوچھنے کر لو. ہاں صحیح ہے. آئی تھنک کوئی بھی دن نہیں گزرتا شاید یہ کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی انہوں نے کام نہ کیا ہو, شاید کرکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا کرکٹ. ٹیسٹ میچ بھی ہے, کوشش کرتا ہوں کہ فالو کرتے رہوں جو بھی ہے. ایک دفعہ اور ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری, لاسٹ اسٹوری, یہ اصلی اسٹوری ہے. اور میرے ساتھ یہ ہوا ہے, ہمارے ایک مجھے یاد ہے کالج میں کلاس چل رہی تھی, اور ان دنوں نا میچ چل رہا تھا پاکستان کا. ان دنوں تو نیٹ تھا نہیں, میں نہ نیٹ پہ فالو کر سکتا ہوں میچ کیا چل رہا ہے. مجھے بڑی وہ ہو رہی تھی یار اسکور ہو کیا رہا ہے, ٹیسٹ میچ چل رہا ہے. اور میں نے نا یقین کریں, اور کلاس میں ہمارے جو ٹیچر تھے نا, مجھے یاد ہے شاید کیمسٹری کی کلاس تھی, وہ ان سے بیچارے سے نا کلاس کنٹرول نہیں ہوئی, سارے شور مچا رہے ہیں. میں نے اس کا فائدہ اٹھایا, میں لٹرلی ڈیسک کے نیچے گیا, میں نے گھر کال ملائی, میں نے امی کال, میں نے کہا امی یہ بتائیں یہ اسکور کیا ہو رہا ہے ابھی. تو میں نے کہا تم کہاں ہو, مطلب میں نے کہا میں کلاس میں ہوں. کہ کلاس میں تو ٹیچر کدھر ہے, تم کہاں سے مجھے کال کر رہے ہو, کلاس میں بیٹھے ہوئے نیچے. میں نے کہا میں ڈیسک کے نیچے ابھی گھسا ہوں, مجھے جلدی اسکور بتائیں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے اسکور بتایا, ٹی وی کھول کے یار یہ سنا, ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے, پتہ لگ گیا اسکور. صحیح ہوگا. تو یہاں پہ ہم اپنی ایپیسوڈ کرتے ہیں ختم. تو اب ہمیں سنیں, ہم یوٹیوب پہ بھی ہیں, ایپل پوڈ کاسٹ پہ بھی ہیں, انسٹاگرام پہ بھی ہیں, ساؤنڈ کلاؤڈ پہ بھی ہیں, ریڈٹ کمنٹ ٹویٹر پہ ہیں, شیئر گوگل پوڈ کاسٹ, اور جو بھی ویب سائٹ ہے ہماری پوڈ کاسٹ, ہاں ہماری ویب سائٹ ہے پوڈ کاسٹ کی. کوئی بھی سجیشن ہو دیں, ہم بڑی سیریس لیتے ہیں. کوئی بھی کمنٹ ہوتا ہے ہم اس کو پڑھتے ہیں, سیریس لیتے ہیں, ایون ہم آنسر بھی کرتے ہیں اس کا بھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. رب رکھا فلام چوک.